رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کیسے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے. اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آرو کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ. 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاشن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. آگے وہ کہتی ہے اللہ نے حکم دیا ایک وحی کے ذریعے نماز قائم کرو. جبریل السلام آ کر وہ سکھاتے ہیں. اللہ نے ایک وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وضو کرو. جبریل السلام پوری تفصیلات سکھاتے ہیں. اللہ نے یہ and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا. أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے پہلے سیشن پہلی نشست میں جمع ہوئے ہیں. اس کے دوسرے حصے میں جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا تھا وہ تھا امام مہدی کا ظہور. بہرحال بہت ساری باتیں جب یہ الفاظ ہم ذہن میں سنتے ہیں امام مہدی کے تعلق سے تو بہت سارے الفاظ آتے ہیں. اس کی وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ امام مہدی ان کے تعلق سے جو بہت ساری باتیں آتی ہے چونکہ یہ ایک نیک شخص ہے تو مختلف القاب ان کے آگے لگائے جاتے ہیں یا مختلف قسم کی دعائیں ہم اپنے لیے بھی علماء لکھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو ہم ان کا ساتھ دیں. تو پیمفلٹ میں یا پوسٹر میں آپ نے دیکھا مہدی علیہ السلام لکھا تھا. تو بہت سے لوگ اس میں ایک غلط فہمی میں وہ ہو جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں کہ علیہ السلام یہ نبی تو نہیں کوئی پھر علیہ السلام کیوں لگایا گیا. علیہ السلام یہ دعا ہوتی ہے یاد رکھیے. جیسے آپ کو میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم اس کا شارٹ فارم علیہ السلام ہوتا ہے. تو یہ انبیاؤں کو بھی لگایا جا سکتا ہے اور غیر انبیاؤں کو بھی لگتا ہے. جیسے کہ مریم علیہ السلام حالانکہ نبی نہیں آپ. اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی لقمان علیہ السلام جبکہ آپ نبی نہیں تھے. اسی معنی میں علیہ السلام مطلب ان پر سلامتی ہو ایک دعا کی شکل میں ہم کہتے ہیں. یا کچھ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب وہ آ جائے تو اللہ ان سے چونکہ راضی ہوں گا ان کو اللہ چنیں گا تو رضی اللہ ان سے راضی. یا مہدی ہدان اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہمارے دور میں آ جائے تو ہم ان کا ساتھ دیں تو ہدان اللہ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو ان کے خلاف نہ ہو. بہرحال تو امام مہدی ان کا تذکرہ جب بھی آتا ہے بہت سارے اشکالات بہت سارے سوالات بہت ساری باتیں کیا یہ نبی ہے کیا یہ زندہ ہے یہ کیا یہ کہیں چھپے ہوئے ہے ان کا کیا معاملہ ہے یہ پیدا ہوں گے یا مختلف قسم کی باتیں یہ آسمان سے اتر کر آئے کیا ہوگا یہ کیا معاملہ ہے. اور چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو معاملہ پھر کیا ہوتا ہے وہ بگڑتا چلا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ علامت قیامت جو قیامت کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہے اس کو ہم سمجھیں اس کو ہم جانیں اور صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. ٹھیک ورنہ ہوتا یوں کہ قیامت کی جب نشانیوں کی علامتوں کی بات ہوتی ہے تو امت مسلمہ افراط و تفرید کا شکار ہوتی ہے. زیادتی یا کمی یا تو آؤٹ آف باؤنڈری ہوتے ہیں یا بہت زیادہ انسائڈ باؤنڈری ہوتے ہیں.
افراط و تفریط کا ہم شکار نہیں ہونا. معاملے میں ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو اہل سنت والجماعت مطلب صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا. بہرحال وہ کیا تھا وہ بھی آگے رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، چونکہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی، تو مختصر باتیں قیامت کے تعلق سے ہم پہلے بس چند جملے چند کلمات رکھتا ہوں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہوتی کہ تمام نشانیاں بری ہیں. مثال کے طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مکے میں اونچی اونچی عمارت تعمیر ہوں گی. اب کوئی مکہ چلے جائے اونچی اونچی عمارت، قیامت اب نزدیک ہے، دیکھو نا اتنی بڑی عمارتیں بنا رہے، قیامت کی نشانی اور بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے. ان کو عقل نہیں کہ لوگوں کو بنانے والوں کو، وہ بری چیز نہیں ہے. قیامت کی ہر علامت بری نہیں ہے، ٹھیک ہے. بتا قیامت کی جو نشانی اور علامتیں ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا میل کا پتھر، مائل سٹون. جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے وقت میل کے پتھر آتے، مائل سٹون آتے ہیں. آپ جس شہر جا رہے ہیں اس کا لکھا ہوا تھا فلاں شہر 100 کلومیٹر دور، فلاں شہر 90 کلومیٹر دور، فلاں شہر 80 کلومیٹر دور. تو یہ علامتیں آپ کو در حقیقت بتا رہی ہے وہ چیز کتنی نزدیک ہے. لیکن یہ اچھی اور بری ہو سکتی ہے، لیکن ہر علامت بری نہیں ہے، ورنہ ہر علامت کو برا سمجھتے ہیں. اور جب بھی کوئی بات آتی ہے پیسہ بہت ہو جائے گا، دیکھو تم مالدار لوگ، تم سب نشانیاں قیامت کی، پیسہ بہت ہو جائے گا، حدیث میں ہے نا. تو ہر علامت بری نہیں ہے، میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. اچھی اور بری دونوں ہو سکتی علامتیں، ٹھیک ہے. تو کچھ علامتیں بری ہیں جیسا زنا عام ہو جائیں گا، چوری عام ہو جائیں گی، لوگ جو ہے فحش کو برائی کو عام کر لیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، بری علامتیں ہیں. اچھی علامتیں بھی اس کے اندر بہت ساری، ٹھیک ہے. تو ہر علامت اپنے ذات سے بری نہیں ہوتی، شریعت کے مطابق ہے تو اچھی ہے. علامت ہے، صرف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پہچان ہے کہ چیز اتنی دور ہے، نہ کہ وہ اچھا اور برا ہونا. دوسری چیز، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ہر بات پہ ہم ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیں. ورنہ بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی عقلوں پر پرکھتے ہیں اور عقلوں پر پھر کھری اترے تو مانتے ہیں، کھری نہ اترے تو یار یہ عقل میں نہیں آ رہی، لائق عمل نہیں ہوں گی. ہاں یہ عقل میں بڑی اچھی آ رہی بات، یہ ہونے والا ہے. تو یاد رکھیے میری اور آپ کی عقلیں اتنی اونچی معیار کی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جج کر سکے، اس کے اوپر فیصلہ سنا سکے. یہ بات ذرا غور سے سنیے. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو بھی جج کرتے ہیں، بلکہ اپنی حدوں سے آگے بڑھ کے انبیاءوں کو بھی جج کرتے ہوں. ایک صاحب ایک دن کہنے لگے اگر نوح علیہ السلام یہ غلطی نہ کرتے تو بڑا اچھا ہوتا. مطلب اب آپ جج کریں یہاں سے بیٹھ کے نوح کیا کرے جس تک سیدھی وہی آتی تھی. ٹھیک، تو اس طرح سے نہ ہماری عقلوں سے نہیں پرکھی جائیں گی یہ چیز کو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قول ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر من و عن اس کو ماننا پڑے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، میری عقل کو اتنا وسعت دے کہ میں اس کو سمجھ سکوں، لیکن اپنی عقلوں سے اس چیز کو مت پرکھیے، اس چیز سے اپنی عقل کو پرکھیے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی کہی گئی ہر بات کو من و عن ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو باتیں بتائی گئی ہے جو ہونے والی ہے، فیوچر کی بات جو ہے مستقبل، اس پر بھی ویسے ہی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی جو ہے مثال میل کے پتھر کی جو بات میں نے آپ کے سامنے، اسی طرح جو ہے قیامت کب آئیں گی یہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کب آئیں گی یہ کوئی نہیں جانتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے متعلق کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، اس کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں، لیکن قیامت کب آئیں گی ہم کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت کے علاوہ نہ اس کے مقرب فرشتے، نہ اس کے دیگر فرشتے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی نہیں جانتا. یہ بات کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اسلام کی ایک یا مسلمانوں کی ایک الگ ٹائپ ہوتی ہے. ویسے مسلمانوں کی قسم نہیں ہوتی ہے لیکن ہم نے بنا لیا، وہ ہوتے انٹرنیٹ والے مسلمان. وہ ایک عجیب ہی معاملہ رہتا ہو، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر وہ اسلام کی جو اگر اسلام پھیل رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، لیکن اذان ہوتی ہے نماز کو نہیں جاتا ہو، خوش ہوتا ہے اسلام بہت پھیل رہا ہے. انٹرنیٹ والا معاملہ ہی ایک عجیب ایک قسم ہے مسلمانوں کی. وہیں وہ بہت برائی کا ایسا کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ان کو بڑا شدت سے وہ ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو تو محسوس ہونا چاہیے، لیکن پڑوسی بھوکے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہاں کی محسوس ہوتی ہے اس کو. یہ ایک عجیب بات ہے نا. فطری چیز تو کیا ہے،
میرے گھر والوں کی، میرے پڑوس کی تکلیف پہلے محسوس ہے، بعد میں دور کی، اس کو دور کی محسوس نزدیک کی نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا وہاں ایک عجیب قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کا ماحول، اور وہاں بہت سارے ویڈیوز ہوتے ہیں، بہت ساری انفارمیشن صحیح غلط بہرحال سب مکس ہوتا ہے، معاملہ کچھ بہرحال طے نہیں ہوتا ہے. اس میں سے لوگ لے لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسے کچھ لوگوں نے کہہ دیا قیامت 2012 میں آئیں گی. میں نے کہا پھر قیامت کی علامت اللہ نے جلدی جلدی کر دینا، اس لیے کہ اب 1 سال بچا اللہ کے پاس، صرف 2012 اب ختم ہونے آ رہا، اب 6 مہینے بھی کرنا ہے باقی کام تو ہے نا، کیسے ہوگا؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی طے کر لے کہ قیامت فلاں دن آئیں گی، جب کہ نہ کوئی مقرر فرشتہ جانتا ہے، نہ اس کے نبی نے کبھی بتایا. جو کچھ قیامت کے بارے میں اللہ کی کتاب نے کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہا، وہ کیا ہے معلوم؟ وہ یہ کہا بڑی قریب ہے، بہت نزدیک ہے، ان قریب ہے، تم غفلت میں رہو گے اور وہ آ جائیں گے. مطلب بہت زیادہ قریب ہے، لیکن کب میں نہیں جانتا، کب ہم نہیں جانتے، کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کب کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. یاد رکھ، حتیٰ کہ انجیل کا مطالعہ کرے تو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو کہ قیامت کب آئیں گے، آپ نے فرمایا میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کسی نبی نے نہیں کہا، اس لیے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئیں گی. لیکن قرآن نے جو باتیں کہی بس قریب ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا خبر ہے ممکن ہے قیامت بہت قریب ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا قیامت کا ممکن ہے بہت قریب ہو. تو قیامت کا تذکرہ جب بھی اللہ نے قرآن میں کیا، قریب کے الفاظ ہی کہیں نہ کہیں اس کے اطراف آتے ہیں کہ قریب ہے، بہت ممکن ہے، عین نزدیک ہے. اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نوح کے اندر آیت 6 اور 7 میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم اسے دور دیکھتے ہو، ہم نزدیک دیکھتے ہیں قیامت کو. مطلب مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے قیامت آنے والی ہے تو وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہم قریب دیکھتے ہیں اس کو. مطلب بس ہے، کب ہے ہم نہیں جانتے، بس قریب ہے، لیکن غفلت میں ہم ہوں گے اور آ جائیں گے کبھی بار. ٹھیک. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 1 میں کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت آ گئی اور چاند ٹکڑوں میں ہو گیا. تو بہرحال لیکن کب آئیں گے ہم نہیں جانتے، جو کچھ پتا ہے کہ بہت قریب ہے، نزدیک. اب قیامت کی جو علامتیں ان کی 2 قسمیں ہیں، وہ علامتیں جو بڑی ہیں، وہ علامتیں جو چھوٹی ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ آپ بولیں گے بڑی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور چھوٹی کیا ہوتی ہیں؟ تو سن لیجئے، قیامت کی چھوٹی علامتیں وہ ہوتی ہے کہ جو فطری ہے، جو ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جائیں گا. جیسے جھوٹ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بولتے تھے، جھوٹ لوگ آج ہی بولتے ہیں، قیامت سے پہلے زیادہ بولیں گے، چھوٹی علامت ہے. زنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، زنا آج بھی ہوتا ہے، زنا قیامت سے پہلے بھی ہوگا، قیامت تک ہوگا، لیکن تب زیادہ ہو جائیں گا، تو چھوٹی علامت ہے. گانے بجانے کے آلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت سے پہلے لیکن زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ چھوٹی علامت. قیامت کی بڑی علامتیں وہ ہوتی ہے جو فطرت سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر، قدرت سے ہٹ کر ہوں گی. وہ جیسے کہ آسمان سے کسی کا اترنا اور لوگوں کا اس کو دیکھنا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فطرت سے ہٹ کر چیز ہے نا، عام طور سے نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یاجوج اور ماجوج قوم کا نکلنا فطرت سے ہٹ کر ہے، ہم نہیں جانتے کون ہے. اسی طرح زمین سے کسی جانور کا نکلنا جو انسانوں سے بات کرے، فطرت سے ہٹ کر ہے. تو جو نشانیاں فطرت سے ہٹ کر ہے، سورج کا اپنے الٹے سمت سے نکلنا، جبکہ روز جہاں سے نکلتا ہے مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے نکل جائے، فطرت سے ہٹ کر ہے. تو یہ وہ نشانیاں جو فطرت سے، قدرت سے، معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ بڑی، اور جو فطرت کے مطابق ہے لیکن قیامت سے پہلے زیادہ ہو جائیں گی وہ چھوٹی کہلاتی. تو میں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یقیناً یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نہیں، امام مہدی کا ظہور، اس کے بعد کی نشانیاں بڑی ہیں سب جو آئیں گی، لیکن یہ سلسلہ اس کڑی کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. اس کڑی سے جب شروع کروں گا تو یہ بات اگلی سمجھ میں آئیں گی. جو نشانیاں ہیں جس کو 5 جفت راتوں میں ہم نے رکھا، جو ایون نائٹس ہے، اور اس میں سے آج جو پہلی کڑی میں انشاءاللہ امام مہدی کا ظہور، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ چند باتیں تھی جو تمہیدی تھی. آئیے اب دیکھتے ہیں چند باتیں امام مہدی کے تعلق سے جب ان کا نام سنتے ہو جو ذہن میں آتی ہے. پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کون ہوں گے، کیا نسب ہوگا، کہاں سے آئیں گے، کیا کام کریں گے. ٹھیک ہے. کس اس وقت کیا دنیا میں ہے یا نہیں ہے، ایسے مختلف سوالات آپ کے اور میرے ذہن میں آتے ہیں جب وہ نام سنتے ہیں. تو یاد رکھیے، اگرچہ آخری زمانے میں جو احادیث میں بات آتی ہے کہ فتنہ، فساد، برائی، شر، گناہ بڑھ جائیں گے اور ساری دنیا ظلم اور ستم میں ڈوبی ہوئی ہوں گی،
انسانیت جو ہے ظلم کے تلے دبی ہوں گی، کوئی دب رہا ہوگا اور کوئی دبا رہا ہوگا، اس زمانے میں روشنی کی ایک کرن نکلیں گی کہ امام مہدی اللہ رب العزت ان کو ظاہر کریں گا۔ تو جس طرح سے دنیا فتنے اور فساد میں پھنسی ہوں گی قیامت سے پہلے، اس فتنے اور فساد سے اللہ رب العزت اس شخص کے ذریعے اس کو امن و امان پر لے آئیں گا۔ اب بہرحال بنیادی کوشچنز جو ہوتے ہیں کون ہوں گے، کیا ہوں گے، چند باتیں اس کے تعلق سے میں رکھتا ہوں کہ پہلا سوال جو آتا ہے امام مہدی کون ہوں گے، دوسرا ان کا ظہور کا سبب کیا ہوگا، کب ہوں گے، مطلب کیا حالات ہوں گے، وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اسی طرح کہ ان کے کام کیا ہوں گے، کیا کارنامے انجام دیں گے دنیا میں آئیں گے تو، اور ان کے پیروکار کون ہوں گے، کون ان کا ساتھ دیں گا، کون ان کے متبع ہوں گے، کیا کارنامے انجام دیں گے۔ انشاءاللہ عزیز چند ایسے باتیں جو ہے اس لفظ کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے سامنے آج میں مختصر سے رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب امام مہدی کا ظہور یہ کب ظاہر ہوں گے، ٹھیک، تو یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہے وہ اس طرح سے ہے، اور کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق سے 50 حدیثیں آتی ہیں ادر کی، صحیح اور حسن درجے کی، اور کچھ اس میں ضعیف ہے، لیکن کم و بیش پورا مکمل 50، اور صحابہ کے 60 سے زیادہ آثار، مطلب وہ باتیں جس میں صحابی رسول اللہ سے سیدھے نہیں کرتا ہے روایت، لیکن وہ کہتا ہے خود، تو ہو سکتا ہے ان کا رائے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا بھی، اس کو آثار کہتے ہیں۔ تو 60 سے زیادہ صحابہ کے آثار ملتے ہیں، اور جو ہے تقریباً 50 کے قریب احادیث ملتی ہے، اس میں ضعیف بہرحال شامل ہے، اس کو چھوڑ دیتے ایک 40 کے قریب صحیح احادیث اس کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک۔ تو امام مہدی جو ہے یہ مہدی ان کا ظہور کب ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور قیامت سے پہلے یہ چھوٹی علامتوں میں آخری اور بڑی علامتوں کی سٹیپ شروع ہوں گی یہاں سے، ان کے بعد ہی پوری بڑی علامتیں میں ان کے زندگی میں 2 آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج ان کے زمانے میں، اور بہرحال اس کے بعد دیگر علامتیں اور نشانیاں آئیں گی۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے جو حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی آ جائیں گی تو بعد کی ایسے آئیں گی جیسا ایک مالے کا جب سرا ٹوٹ جاتا ہے، کھل جاتا ہے ایک مالا، تو اس کے بعد موتیاں کیسے سرکنا شروع ہوتے ایک کے بعد ایک، اس طرح سے پھر لگ جائیں گا معاملہ، اس طرح سے پھر سلسلہ شروع ہو جائیں گا بڑی نشانیوں، ایک جب آ گئی سلسلے وار کڑی میں دوسری آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کو ہم کہیں گے بڑی نشانیوں کی شروعات انہی سے ہونے والی ہے، گو یہ بڑی علامتوں میں شامل نہیں ہے حدیث میں جو آتا ہے، لیکن چھوٹی علامتوں میں آخری، بڑی علامتوں کی ابتدا ان کی زندگی سے ہوں گی، اسی لیے ان کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں۔ امام مہدی یہ مسلمانوں کے صرف دینی رہنما نہیں ہوں گے، مذہبی رہنما نہیں ہوں گے، یہ مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حاکم اور پیشوا بھی ہوں گے، اور ان کے خلیفہ ہوں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ورنہ کیا ہوتا عموماً آج کل معاملہ یہ ہے کہ جو دیندار انسان ہے اس کا سیاست یا حاکم یا اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، حکومت میں جو لوگ ہیں ان کا دین سے کوئی معاملہ نہیں، بولتے دین کا معاملہ ادھر ہے، ہم حکومت کریں، ٹھیک، تو معاملہ اس طرح سے۔ امام مہدی کے تعلق سے یہ مت سوچیے، وہ جہاں مسلمانوں کے مذہبی قائد اور رہنما ہوں گے خلیفہ، اسی طرح وہ دنیا میں حاکم ہوں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہوں گے ساتھ میں، یاد رکھیں، ٹھیک، یہ ان کی خصوصیت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح ان کے صفات کیا ہوں گے، اسی طرح ان کی جو ہے پیدائش کہاں ہوں گی، یہ کس نسل سے ہوں گے، تو اس کے تعلق سے جو حدیث میں جو باتیں آتی ہے وہ یہ ہے، امام مہدی کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی حدیث میں وہ یہ ہے کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا، اور میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوگا، اور اس کی اولاد جو ہے حسن سے ہوگا، بالکل خصوص بتا دیا کہ مہدی جو ہے جب آئیں گے تو ان کی نسل یہ ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور فاطمہ سے، اور آپ کے بیٹے حسن سے رضی اللہ جو ہے ان سے یہ ہوں گے، یاد رکھیے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیسا پتہ چلے گا جب آئیں گے ان کی نسل سے، جب آ جائیں گے علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ جانا انہی کے اس سے، بات سمجھ رہا ہے بات، ورنہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلیں گا، یہی ایک نشانی نہیں ہے، ابھی تو علامتیں بہرحال بہت واضح علامتیں ہیں، آپ سمجھ جائیں گے، جب واضح علامتیں آ جائیں گی تو آپ سمجھ جائیے پھر یہ انہی سے ہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندان سے ہوں گا، اور اس کا نام میرے نام سا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے، تو پتہ چلا ان کا نام محمد بن عبداللہ جو ہے حسنی ہو سکتا ہے، یہ نام ہو، الہاشمی القریشی یہ نام ہو، یا پھر احمد بن عبداللہ حسنی ہاشمی القریشی یہ نام ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام سا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بتائی اس کا نسب، مہدی کا نسب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے، آپ کے نام اور آپ کے والد کے نام دونوں نام جو ان کے یکساں ہوں۔ اسی طرح صفت مہدی کی بہت وضاحت سے حدیث میں بتائی گئی
یہ صفتیں میں بھی اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بہت سی بار بہت سارے لوگ مختلف مقامات پر یہ دعویٰ کرتے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، ہے نا، اور مختلف عجیب و غریب باتیں. ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مجھے فون کال آیا، انہوں نے کہا کیا حالات ہے اورنگ آباد کے، یہ تعلق اورنگ آباد سے تھا اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں نے کہا اچھے حالات ہیں ماشاء اللہ اب تک. تو آپ کا کیا ارادہ اور خیال ہے؟ فون تو کیا آپ نے؟ کہا نہیں میں فلاں. اچھا، میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ایک صاحب مجھے ملے تھے جو ہندوستان کے ایک جو علاقے گوا میں کام کرتے تھے. جب وہاں سے وہ نکلے اور ان کے شہر اکولا سے فون تھا، وہاں آئے تو انہوں نے بہت دن مجھ سے بات کی. بات کرنے کے بعد جب میں ان کی باتوں سے ایسا بتانے لگا کہ متاثر ہوں، تو کہا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں. میں کہا وہ کیسے اور کہاں؟ تو کہا اورنگ آباد میں. ماشاء اللہ، یہ فضیلت مجھے نہیں پتا تھی شہر کی. بہت ساری فضیلتیں بتائیں مجھے اورنگ آباد کی، یہ فضیلت نہیں پتا تھی. میں نے کہا اچھا اورنگ آباد میں. کہا ہاں. ایک صاحب بڑے مجھے بہت دنوں سے کہہ رہے تھے اور بہت مجھے جو ہے سمجھا رہے تھے. میں نے ایسا تصور دیا ہاں میں آپ کا قائل ہو چکا ہوں. تو کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، آپ چلیے میرے ساتھ. میں نے کہا اس شہر کا یہ شرف اور ہم اس سے محروم. تو میں نے کہا ان سے پوچھا نہیں آپ نے چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ جب آ چکے تو چھپے ہوئے کیوں؟ تو کہا ٹیررزم کا بہت مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد آ جائیں گے. ٹیررزم ذرا زیادہ چل رہا ہے نا، تو ابھی رسک ہے ان کا نکلنا، ابھی چھپے ہوئے ہیں، ٹیررزم ختم ہونے نکلیں گے. میں نے کہا ماشاء اللہ. پھر اورنگ آباد میں تو پھر اور بھی مسئلہ ان کے لیے ظاہر ہونا ٹھیک ہے، ابھی چھپے رہے تو زیادہ اچھا ہے. بہرحال اندازہ لگائیے آپ، کیا مسلمانوں کو اتنا نہیں سمجھتا کہ اتنی صفتیں اتنی باتیں حدیث میں آئی ہے، اتنی کھلی نشانیاں، اس کے بعد بھی اس طرح کی باتیں، ایسی عقیدے ایسی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بولتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا، ہنسی بھی آتی ہے لیکن ایک عجیب چیز لگتی ہے. کیسے عقائد مسلمان رکھ رہے ہیں، کیسی باتیں وہ سوچتے ہیں، کیسے کام وہ کر رہے ہیں. بہرحال تو مہدی کے تعلق سے بڑی صفتیں آئی ہیں. ان صفتوں کو آپ جان لیں تو بہت سے لوگ ایسے دعوے دار بھی ہوتے ہیں مہدی کے کہ میں مہدی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، آ جائیے تھوڑے سے صفتیں دیکھ لیتے آپ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے پہلی چیز تو فرمائی کہ میری نسل سے ہوں گا. دوسری ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی میری نسل سے ہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا نسب ہوا. پھر آپ نے فرمایا اس کی جسمانی صفت یوں فرمائی اور کہا وہ چوڑی پیشانی والا ہوں گا، اور فرمایا لمبی ناک والا ہوں گا. عربی زبان میں جو الفاظ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک کے لیے استعمال ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا بال گنجے ہو، ٹکلا، وہ نہیں، جس کی پیشانی بال دور سے شروع ہوتے، پیچھے سے آتے، جسے پیشانی چوڑی ہو جاتی ہے. ایک دوسرا لمبی ناک والا ہوں گا، تو اس کا معنی ہوتا ہے لمبی، چپٹی اور اونچی اور کھڑی ناک، یہ معنی ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگ مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں بڑی بڑی چوڑی ناکیں. صفتیں بالکل حدیث سے واضح ہیں، کس کے پورے بال غائب، کس کو بال ہے تو سامنے تک آ رہے ہیں. دیکھیے نہ صرف نسل کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صفتیں بتائی. تو بہت سارے لوگ جسمانی صفتوں میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگ، ایک تو نام آپ کے نام سا، والد کا نام آپ کے والد کا نام سا. تو پہلے تو نام اس کا مہدی کا، وہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، نام فیل. دوسرا اتنی واضح نشانی کی چوڑی پیشانی ہوں گی، کھڑی ناک ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے جو چوڑی پیشانی اور کھڑی ناک کے لیے الفاظ آتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیشانی پہ بال پیچھے سے، اور ناک چپٹی ہوں گی، معاف کرنا کھڑی ہوں گی، اور کھڑے ہونے کے بعد چپٹی ہوتی ہے نا، باریک ناک جو بولتے ہیں، اس میں چوڑی نہیں، اور اوپر سے اونچی ہوتی ہے جو ناک، اس طرح سے ان کی ناک ہوں گی. اس طرح کے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے حدیث میں واضح کی. اسی طرح جو ہے مہدی حضرت حسن بن علی کی نسل سے کیوں ہوں گا، اس کے تعلق سے علماء نے بہت ساری باتیں کی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے اندر فتنہ اور فساد نہ ہو بول کر اپنی خلافت خلیفہ چنے جانے کے بعد آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تاکہ امت فتنے فساد سے بچ جائے. تو علماء لکھتے ہیں یہ ان کا، چونکہ انہوں نے امت پہ ایک بہت بڑا احسان کیا، امت کو دو ٹکڑوں میں بٹنے سے بچا لیا. اور اللہ رب العزت لوگ جب ایسے احسانات کرتے ہیں تو ان کے نسلوں میں ان کی اولاد کو اس کے فائدے پہنچاتا ہے. تو جب آپ اور ہم بھی اچھی نیکی کرتے ہیں نا، تو پتہ نہیں اس کے نتائج کس نسل میں یا نسلوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، معلوم. جیسے کہ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ کہف کے واقعے کے اندر جو خضر علیہ السلام نے وہ جو دو یتیموں کی ایک دیوار تھی گر رہی تھی اس کو بنایا، وہ لکھتے ہیں ان کی 10ویں نسل میں، 10ویں مطلب جو ان کے والدین سے مراد 10ویں نسل میں کچھ اچھے لوگ تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے 10 نسل بعد ان بچوں کے لیے خضر علیہ السلام کو اس کام کرنے لگایا.
تو نیکی کرنے کے فائدے یہ بھی ہوتے ہیں، نسل در نسل اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ امت کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچا لیا اور بیعت کر لی، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ان کو یہ شرط دیا کہ ان کے نسل سے جو ہے وہ مہدی کا جو ہے ظہور کریں گا یا ان کو لے آئیں گا. ٹھیک، اسی طرح اب ان کی حکمرانی کی مدت کیا ہوں گی، دنیا میں آئیں گے، اوصاف یہ حکمرانی کی مدت کیا ہوں گی. تو دیکھیے حکمرانی کی جو مدت ہوں گی اس کے تعلق سے مختلف روایتیں آتی ہیں، جس میں 7، 8 اور 9 سال کے الفاظ ہوتے ہیں، اور تینوں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، تینوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا 9 سال جیے، 7 سال میں جو اچھا دور ہو سکتا ہے 9 سال جی 8 سال جو بہترین دور ہو سکتا ہے 9 سال جیے 7 سال بہترین دور ہو، 1 سال ابتدائی آرگنائز کرنے میں لگے. تو یہ مختلف باتیں ہیں یاد رکھیے. حدیث کے اندر آتا ہے 7 کا بھی لفظ ہے، 8 کا بھی لفظ ہے اور 9 کا بھی لفظ ہے، تو کنفیوز مت ہوئیے. اس لیے کہ کبھی کبھار ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، کوئی چیز کے تعلق سے مختلف وقت بتاتے ہیں، لیکن وہ مختلف چیزوں کے تعلق سے وقت ہوتا ہے، مکمل چیز کا وقت نہیں ہوتا ہے. سمجھے کہ بھائی یہ کام کتنی دیر میں ہوگا، 10 منٹ میں، وہ کام کتنی دیر میں، اسی کے اندر کا ہی کام ہے، وہ 12 منٹ لگیں گے نا، لیکن وہ ایک ہی چیز کے اندر. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ 9 سال مکمل وقت ہو، 7 سال فلاں کا، 8 سال، تو مختلف 3 باتیں آتی ہیں، لیکن بہرحال تینوں اپنے اعتبار سے درست ہو سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہم کو سمجھنا پڑے گا بہرحال. اور چونکہ یہ بات قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزیں حالات کے اعتبار سے تب کیسی ہوں گی واللہ عالم تصور کر سکتے بہرحال. لیکن جو باتیں آتی ہیں وہ اس طرح سے مسلمانوں کے حکمراں ہوں گے، اور 7، 8 یا 9 سال تک جو ہے 9 سال ان کا وقت ہوگا، جس کے اندر 7 سال یا 8 سال 9 سال جو حکومت کریں گے، اور یہ سب سے بہترین دور ہوگا مسلمانوں کا. ٹھیک، اسی طرح ان کا ظہور کہاں ہوگا، مہدی کا ظہور جو ہم کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز رکھ لیجئے، یہ کوئی آسمان سے اترنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ پیدا ہوں گے. کسی کی نسل سے ہونا تو پیدا ہونا پڑتا ہے انسان، تو یہ پیدا ہوں گے اور قیامت سے پہلے ہی ہوں گے. یہ بھی مت سوچیے کہ ابھی پیدا ہو گئے اور کہیں تو بھی چھپے ہوئے گے ادھر اور چھپ کے اپنی تحریک چلا رہے ہوں گے، تنظیم بنا رہے ہوں گے. نہیں، ضرورت نہیں ہوں گی اس کو. اس زمانے میں ان کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے اتنی واضح پیشن گوئی اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتا دی، ہم پہچان لیں گے یہ فلاں شخص ہے، وہ ضرورت نہیں ہوگی اس چیز کی. ٹھیک ہے، تو ان کا ظہور جو ہے جو ہوگا، مطلب جب ہم پر امت پر ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے، اس لیے کہتے ہیں مہدی کا ظہور، عیسیٰ کا نزول علیہ السلام، تو اس طرح کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے، یاجوج و ماجوج کا خروج، وہ نکلیں گے، ہے ابھی چھپے ہوئے کہ نکلیں گے وہ، ٹھیک، خروج. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہو جائیں گے، مطلب ہے اس زمانے میں پیدا ہوں گے اور تب ظاہر ہوں گے لوگوں پر، ہم پر. لیکن یہ اب ہے، ابھی شروع ہے، آپ سن کی نسل سے پیدا ہو گئے، کہیں چھپے ہیں فلاں، اس طرح کے عقیدے یاد رکھیے اہل سنت والجماعت صحابہ کے نہیں تھے. ٹھیک، تو اب یہ ظہور کہاں ہوگا، تو حدیث میں جو آتا ہے کہ وہ مشرق میں کہیں ظہور کریں گے، خلافت ایک دوسری جگہ سے کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ایک جگہ سے کریں گے، لیکن ظاہر آپ مشرق سے ہوں گے. اللہ عالم کہاں سے، تفصیلات موجود نہیں، بس مشرق سے ہوں گے، کہیں نہ کہیں جو ہے مشرق کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، ایسٹ سائڈ میں ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے، مشرق سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اب مشرق کے علاقہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عراق یا ایران یا مختلف علاقے جو اس سائڈ میں آتے ہیں، یاد رکھیے سعودی عرب کے اعتبار سے مشرق میں، مغرب ان کا وہ سائڈ ہوں گے. ٹھیک، تو اس طرف سے کہیں علاقے سے بہرحال وہ ظاہر ہوں گے. اسی طرح ان کا وہ ظاہر ہونے کا وقت کیا ہوگا، کب یہ ظاہر ہوں گے، تو اس کے تعلق سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ ہے، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تب مسلمانوں کی خلافت ہوں گی. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا انتقال ہو جائیں گا اور خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے خلافت کے لیے، اور کعبے کے اندر ایک خزانہ ہوگا اس کو لوٹنے کے لیے. کس کے پاس جائیں گا وہ خزانہ، واللہ عالم کیا خزانہ ہوگا، کیسے نکلیں گا ہم نہیں جانتے. تب جو ہے مہدی کا جو ہے ظہور ہوگا. سمجھ رہا ہے بات کو، چونکہ یہ دور میں تو کوئی خلافت موجود ہی نہیں ہے، تو آج کا دعویٰ تو بالکل کسی کا بالکل ڈھکوسلا ہوگا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہارا لیڈر یا تمہارا خلیفہ وہ نہیں ہوگا، 3 بیٹے ہوں گے، تینوں اس کے لیے لڑیں گے، مطلب خلافت کے لیے اور اس خزانے کے لیے جو کعبے کے اندر ہوگا. اس کی تفسیر مختلف علماء نے کی ہے، جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ کعبے کے اندر سے کچھ خزانہ نکلے گا خدائی میں، یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسرا خزانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے لیے لڑیں گے. تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو دریا ہے جو عراق کے اندر یوفریٹس جس کو بولتے ہیں، دریا جو ہے افرات جس کو کہتے ہیں، اس میں حدیث میں آتا ہے اس کی ایک چھوٹی علامتوں میں سے سونے کا پہاڑ اچانک نکلیں گا. ایسے ہم نہیں جانتے کہ جو قیامت کی علامت ہے، بہرحال نکلیں گا، خزانہ نکلیں گا جس کو لوٹنے مسلمان جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہاں مت جانا، اس میں سے کچھ مت لینا اگر تم موجود ہو وہاں. ہو سکتا ہے وہ خزانہ لا کے کعبے میں ڈپازٹ کر دیا جائے، تب ہو سکتا ہے اس کے لیے لڑے. بہرحال جو بھی شکلیں ہو، تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ خلافت ہوں گی جب مہدی آئیں گے. ٹھیک ہے، خلیفہ ہوں گے اور خلیفہ کے 3 بیٹے جنگ کریں گے، کون اس کو سنبھالیں گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مہدی جو ہے مکہ شہر میں ظاہر ہوں گے کہیں جو ہے اس علاقے کے.
مشرق کے، لیکن جب ظاہر ہوں گے تو مکہ میں ظاہر ہوں گے، شہر مکہ کے اندر ظاہر ہوں گے، اور جب آپ ظاہر ہوں گے لوگوں کو پتہ چلے گا تو آپ کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کہیں لوگوں سے بیعت لیں گے، لوگ پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اسی طرح صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ سن کی ایک حدیث فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں تمہارے کعبے کی خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا۔ جب مہدی آئیں گے تو کیا ہوں گے حالت؟ 3 لوگ جو بیٹے ہوں گے وہ خزانے کے لیے وہاں لڑ رہے ہوں گے، بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ آپ فرماتا ہے کہ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو اس طریقے سے قتل کریں گے کہ جس سے پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ صوبان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہ رہی حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تم برف پر گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے تمہیں جانا پڑے۔ مطلب جب مہدی آ جائے، واضح علامتیں آ جائے تو دیر نہ کرنا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے، مطلب ان کی طرفداری کرنا، ان کے ساتھ ہو لینا، خلاف ورزی نہ کرنا، ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو ایک جنگ ہوں گی جس میں ظاہر سی بات ہے حق کو بلند کرنے کے لیے مہدی کو بھی لڑنا پڑے گا، اس لیے کہ لڑائی ہر بار بری نہیں ہوتی ہے، امن کے لیے بھی جنگیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر امن والا ملک ایک ملٹری رکھتا ہے اپنی، اس لیے کہ اگر امن میں رہنا ہے تو فوج رکھنا ہوتی ہے، ورنہ بد امنی پھیلتی، سمجھے؟ تو ان کو بھی جنگ کرنا ہوں گی، اور اس کے بعد بہت سارے عرب اس میں قتل ہوں گے اس جنگ میں، چونکہ بہت سے لوگ ان کے طرف سے ہوں گے جو 3 خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، اور حق پسند لوگ مہدی کا ساتھ دیں گے، جس کی وجہ سے ایک جنگ ہوں گی اور بہت سارے لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے کعبے کے خزانے کی تفصیلات بھرا میں رکھ دی۔ اسی طرح جو ہے ایک مستدرک حاکم کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارش برسائیں گا، ایک اچھا دور ہوگا مسلمانوں کا، گائیں زمین خوب جو ہے اپنی جو ہے پیداوار نکالیں گی، مطلب خوب اناج نکلیں گا اور خوب پیدا ہوں گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی، وہ 7-8 برس زندہ رہیں گے۔ ٹھیک، تو اس حدیث میں آپ سے فرمایا کہ جب مہدی آ جائیں گے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائیں گا، لا اسٹیبلش ہو جائیں گا، اور ساتھ میں دنیا میں فراوانی ہو جائیں گی، اور وہ سب کو مال تقسیم کریں گا، اور اس حد تک مال تقسیم کریں گے کہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ منادی لگائیں گے، روز کسی شخص کو کہیں گے جاؤ اعلان کرو، کوئی مال چاہتا ہے گا، ایک شخص اعلان کریں گے اور کہیں گے کسی کو کچھ چاہیے، کوئی کچھ نہیں کہیں گا، آپ سے فرماتے ایک شخص کہیں گا مجھے چاہیے، وہ کہیں گے آ جاؤ، خزانے کا دروازہ کھولیں گا، کہیں گا جتنا ہونا لے لو، وہ شخص جو ہے اپنے ہاتھوں سے جتنا اٹھا پائیں گا اٹھائیں گا، لیکن پھر رنج کریں گا کہ افسوس میں ہی ایک ایسا بد نصیب آدمی ہوں کہ سب کو جو ملا اس میں مطمئن ہے، مطلب سب کے پاس اتنا ہوگا، وہ بڑا لالچی ہوگا، اتنا ہوگا کہ جس کی حد نہیں، پھر بھی وہ لالچ میں آئیں گا، وہ کہیں گا افسوس کہ سب کے پاس موجود ہے اور سب مطمئن ہے، میرے پاس بھی ہے، پھر بھی میں لینے آیا، اسے بڑا رنج ہوگا، اور وہ کہیں گا کہ نہیں میں واپس کرتا ہوں، خزانے والا کہیں گا آپ جو دے دیا ہم واپس نہیں لیتے، لے جاؤ یہ ہمارے پاس، مطلب پہلی ایکسس ہے، مطلب اتنا اللہ دنیا میں فراوانی، مال، غلہ، جانور، مویشی اور تمام چیزوں کو وہ کریں گا، اور وہ 7-8 یا بہرحال 9 سال کی بھی روایت آتی ہے آگے آئیں گی، وہ جو ہے حکمرانی کریں گے۔ اسی طرح جو ہے مہدی کے تعلق سے جو اور بات آتی ہے، ان کے تعلق سے آتی مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوں گی، مطلب چھوٹی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، ہوں گی، وہ زمین میں اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ قتل اور غارت گری میں ان کے آنے سے پہلے بھری ہوئی تھی، یا ظلم و زیادت بھری تھی، آسمان کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ برابری سے تقسیم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے یکساں سلوک کریں گا، اس کو زیادہ ان کو کم نہیں، سب کو برابر دیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا، اتنا مال وہ دیں گے کہ لوگ غنی ہو جائیں گے، غنی مطلب مالداری سے بھر دیں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں نوبت یہاں تک آ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دیں گا اعلان کرنے والوں کو کہ اعلان کرو، لیکن اس اعلان کی پیشکش کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اسے کچھ چاہیے، لیکن آپ فرماتے صرف ایک شخص اٹھے گا اور کہیں گا کہ مہدی اس سے کہے گا جاؤ خزانچی سے اس کو جو چاہے خزانوں میں سے دے دو، جائیں گا، وہ کہیں گا مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو، خزانچی اس سے کہیں گا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوں گا اور کہیں گا اور سوچے گا افسوس
میں ہی امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں کہ میں یہاں آ گیا، حالانکہ کوئی نہیں آئے، لیکن جب وہ مال واپس کرنا چاہیں گا اس سے وہ مال لیا نہ جائیں گا، اور مہدی 7-8 برس تک یہی معاملہ ان کی زندگی میں بہرحال چالو رہیں گا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں مہدی ہم میں سے ہوں گا، مسلمانوں میں سے ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گا۔ مطلب یہ کہ مہدی ایک ایسے انسان ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ اس منصب کے شخص ہے، اس منصب ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ سب چیزیں۔ یاد رکھیے، آپ یہ مت سوچیے کہ مہدی پیدا ہوں گے تو خصوصی شہنائیاں بجیں گی اور زمین آسمان اپنے وہ بدل دیں گے اور اعلان ہوں گے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونے والا، عام ہوں گے، لیکن اللہ ان کی اصلاح کر دیں گا۔ علماء اس کی شرح کرتے اور کہتے اصلاح سے مراد یہ کہ اللہ خلافت کے لیے انہیں اچانک تیار کر دیں گا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں اس لائق بنا دیں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ان کو توفیق عطا فرما دیں گا کہ مسلمان خلافت کریں، ان کو الہام اور رہنمائی عطا فرمائیں گا تاکہ وہ خلافت کر سکے، ان کو قیادت اور حکمرانی کی صفتیں ان میں اچانک ڈال دیں گا کہ وہی کام کر سکے، اور وہ صفتیں اس سے پہلے ان میں شاید نہ ہوں گی، اللہ لیکن وہ صفتیں ان میں ڈال دیں گا، یاد رکھیے۔ لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی ایک برا آدمی ہوگا، خراب آدمی ہوگا، اللہ اس کی ایک رات میں اصلاح کر دیں گے، نہیں، مراد یہ ہے کہ ان کو اس منصب کے لیے، مسلمانوں خلافت کے لیے تیار کر دیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور حدیث مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور آپ نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اور فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے کہ تشریف لائے اور نماز کی امامت کریے، وہ معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، معذرت فرمائیں گے اور کہیں گے اس کی امامت ان لوگوں کے لیے زیبا ہے، مطلب امت محمدیہ کے لیے امامت زیبا ہے، یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور فضل ہوگا۔ مطلب جب امام مہدی آئیں گے انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی پورا بہرحال تفصیلات انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں واقع آئیں گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جب اتریں گے تو عصر یا مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، عصر یا معاف کرنا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت دی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مہدی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھائیں گی، آپ کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے دی گئی، نماز آپ ہی پڑھائیے، اور یہ اس امت کا شرف ہوگا، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مہدی افضل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مہدی ان سے افضل ہوں گے، اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مطلب امت محمدیہ جو اس میں آئیں گے اور شریعت محمدی پہ ہی عمل کریں گے، یاد رکھیے، یہ اس کا معنی ہے کہ اس امام کے پیچھے جو مسلمانوں میں سے ہوں گا آپ نماز پڑھیں گے، یہ ان کا شرف اور اس امت کا شرف ہوگا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو نعیم کی روایت آپ فرماتے ہیں جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہی ہوں گا، ٹھیک ہے، مطلب مسلمانوں میں سے ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہے امام مہدی کے تعلق سے مختلف روایتوں میں بہرحال آتی ہیں، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام رکھوں، کچھ سیدھا باتیں رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا، مطلب دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دیں گا، مطلب مہدی کا آنا، امام مہدی کا آنا اتنا اٹوٹ ہے، اتنا طے شدہ ہے کہ اگر ایک دن ہی بچیں گا تو اللہ اس دن کو لمبا کر کے مہدی کو اس میں لائیں گا، سمجھے؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کریں گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، مطلب ان کا آنا اتنا اٹل ہے اور اتنا اٹوٹ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی اور کہتے ہیں آپ نے فرمایا قریب ہے کہ عراق والوں کو غلہ بند ہو جائے گا، قریب ہے کہ عراق والوں کو غلہ بند ہو جائے گا، نقد آنا بند ہو جائے گا، مطلب ان کے اناج پر بھی پابندی، کھانے پینے پر، ان کی اکنامی پہ پابندی، ان کا اناج بند ہو جائے گا، ان کو مال آنا جو ہے بند ہو جائے گا، نقد آنا بند ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کیسے ہوگا، اس طرح سے کیسے ہوگا، لوگ اس کا اناج اور جو ہے پیسہ بند کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوں گی، یہ پابندی عربوں کی طرف سے نہیں، یہ عجم کی طرف سے کوئی دوسرا لگائیں گا اور انہیں اس سے محروم کر دیں گا اس چیز سے، ٹھیک۔ تو پتہ چلا قیامت سے پہلے کچھ ملک اتنے تسلط اور اتنا بھاری اپنا دبدبہ رکھیں گے کہ وہ چاہے تو کسی ملک کی معیشت کو بھی برباد کر دے، چاہے تو ان کو کھلائے، چاہے تو ان کو بھوکا مار دے، اسی لیے اس کا جو ہے غلہ بند ہو جائیں گا اور مال بھی جو ہے رک جائیں گا۔ جس طرح سے آج بہت سے ظالمانہ ملک جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب ان کی بات نہ مانی جاتی ہے تو
تو ان کے پورے اکنامی کو اور ان کے سسٹم کو برباد کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ قریب ہے کہ عراق کا بند ہو جائے گا. لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کون کرے گا؟ تو کہا عرب میں سے تو کوئی نہیں, عجم میں سے ہی ہوگا اور ان کو محروم کر دیں گا. پھر آپ نے فرمایا, آگے فرماتے ہیں, قریب ہے کہ شام والوں کے پاس جو ہے دینار اور غلہ آنا بند ہو جائے. قریب ہے کہ یہ مشرق ہے اور مغرب ہے. کہا کہ شام والوں کے پاس ایسا ہو جائے کہ جو ہے غلہ آنا بند ہو جائے, ان کے پاس روپیہ پیسہ ان کا جو آنا بند ہو جائے. مطلب اب ظاہر سی بات ہے, ہم قیامت سے پہلے سوچ رہے ہیں تو روپیہ پیسہ ضروری نہیں کہ ہر بار جو ہے وہ سکے کی شکل میں ہو. روپیہ پیسہ اکنامی ان کا سسٹم, روپیہ پیسہ آنا بند ہو جائے اور جائے. ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے پابندی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا, یہ کام یورپینز کریں گے. رومی اصل بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم سے مراد یورپ ہوتا تھا, یاد رکھیے, اس لیے کہ یورپ کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو رومی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہرحال عربی کے اندر مختلف اصطلاحات میں جو فرانس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یورپین کہا جاتا تھا. بات کے جیسا جس کو فرنجیون کہتے ہیں عربی کے اندر, فرانسیسی, ٹھیک, اس کو فرنگی بولتے ہیں اردو زبان کے اندر. بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یورپ مطلب اس کو رومی کہتے تھے. رومی مطلب پورا یورپ, اس میں خالی آپ روم مطلب اٹلی کا وہ شہر روم مت لیجئے. رومی سے مراد وہ نسل پوری یورپین نسل. تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کا کارنامہ ہوگا, یورپ اس طرح کی حرکت کریں گا اور مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کا غلہ بند کر دیں گا, اور مشرق میں بھی یہ ہوگا اور مغرب مطلب شام کا علاقہ بھی اور عراق کا علاقہ بھی پھر رومیوں کی جانب سے ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک خاموش رہے. صحابہ نے کہا, پھر فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا, مطلب اس ظلم اور ستم میں جب امت مسلمہ ہوں گی تو پھر میری امت میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کے گنے بغیر لوگوں کو مال دیں گا. مطلب جس طرح سے لوگ مسلمانوں کو دبائیں گے, ان کے ملکوں کو برباد, ان کی معیشت کو, سسٹم کو برباد کریں گے, اسی دور میں مہدی آئیں گے. مطلب بہت برا زمانہ ہوگا, مسلمانوں کا کہیں جو ہے دبدبا نہیں ہوگا, برا زمانہ ہے قیامت سے پہلے. بہرحال جو بھی ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں, ایک تو خود مسلمانوں کی بدعمالیاں اس چیز کو لائیں گی, اور ایک یہ تھی کہ اللہ نے اس چیز کو طے کر رکھا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن مسلمانوں کی بدعمالیاں بھی یاد رکھیں اس میں شامل ہوں گی. جو گناہ اور ظلم و ستم پہلے ہم اپنے رب کے ساتھ کریں گے, اس کے بدلے میں پھر دنیا میں ہم پہ ظلم اور ستم ہوگا. ٹھیک. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی بیان کرتی ہے, آپ نے فرمایا آپ ایک رات سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک سے ایسی کچھ حرکتیں ہوئی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں کی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات نے پوچھا, امہات نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج رات ایک ایسی حرکت آپ کے جسم سے ہوئی جو حرکت اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کی, آپ کے جسم سے ایسی حرکت نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. میں نے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ قریش کے شخص کو مارنا چاہتے تھے. یہ ہو سکتا ہے وہ 3 لڑکے ہوں گے جو اس زمانے کے خلیفہ ہوں گے, جو خانہ کعبہ کا خزانہ چاہتے ہوں گے, اور جب انہیں پتہ چلے گا مہدی جو حق ہے یا حق پر ہے وہ آ چکے ہیں تو ظاہر سی بات ان کو برا لگے گا, ہو سکتا ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھا. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مہدی جب ظہور ہوگا اس سے پہلے وہ کعبے میں پناہ لیں گے, مکہ میں پناہ لیں گے, بالخصوص کعبے کے اندر حرم میں پناہ لے لیں گے. آ کر پناہ لیے ہوا تھا. جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا. تو جب وہ لوگ مارنے کی نیت سے ایک فوج بنائیں گے, یقیناً مہدی کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے امام مہدی, لیکن وہ کم ہوں گے. تو جب وہ پورے فوج کی شکل میں آ رہے ہوں گے تو اللہ ان کو دھسا دیں گا. تو یہ مہدی کے ظاہر ہونے کی بہت بڑی علامت ہے کہ ان سے لوگ لڑنے جائیں گے اور وہ دھس جائیں گے. تو وہ دھسا دیے جائیں گے, مطلب اللہ فوج کو جانے سے پہلے برباد کر دیں گا. تو آگے آتا صحرا میں سب کو دھسا دیا جائے گا, یعنی زمین پھٹ جائیں گی اور اس میں انہیں پیٹ میں نگل لیں گی. ہم نے عرض کیا, امہات المومنین نے عرض کیا, اللہ کے رسول اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے نا, سب دھس جائیں گے آپ بول رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہوں گے مسافر ہوں گے, بہت سارے لوگوں کو زبردستی لایا ہوگا, اور بہت سارے لوگ ہم جیسے دیکھنے آئیں گے کیا چل رہا, اتنی بڑی فوج آ رہی ہے اور فلاں ہم دیکھنے آئیں گے تو کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر شامل ہوں گے, کچھ لوگ مجبوراً لائے گئے ہوں گے, کچھ لوگ بیچارے یوں ہی دیکھنے آئیں گے, مسافر ہوں گے, اور یہ سب دھسا دیے جائیں گے اس کے اندر. لیکن ہر شخص اپنی نیت پر قیامت کے دن اٹھیں گا. بات سمجھ, مطلب جو لڑنے آیا تھا اس کو عذاب ملیں گا, جو بیچارہ مسافر تھا اس کو اس کی نیت کا, جو بیچارہ پکڑ کر زبردستی لائے گا تو اس کو اس کی, ہر فرد کو اس کی نیت کا اجر ملے گا. تو اسی سے علماء ایک مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں, جب ایک تعفن یا زلزلے آتے ہیں جس میں نیک اور بد سب مارے جاتے ہیں, تو یہاں بد اپنی برائی پر اور نیکوکار اپنی نیکی کے حساب سے اس کی نیت پر اٹھیں گے.
چونکہ یہاں سب دھس جائیں گے ایک ساتھ، لیکن اٹھیں گے اپنی نیتوں کے اعتبار سے کیا کرنے آئے تھے. تو پتہ چلا ایک جنگ ہوگی، فوج تیار ہوگی، وہ 3 لڑکے فوج تیار لیکن وہ دھس جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، ایک شخص کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائیں گی. اب وہ دھس جائیں گا اور لوگ جو حق پسند ہوں گے آ کر مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس گھر کی حرمت کے رہنے والے ہی اس کی حرمت پامال کریں گے. مطلب مسلمان ہی آپس میں مہدی سے لڑیں گے، حکومت کے لیے پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو مجھ سے. مطلب جب خود وہاں کے رہنے والے کعبے کی حرمت پامال کریں گے تو مت پوچھو مجھ سے پھر اللہ کیا ہلاکت اور بربادی ان کے لیے لانے والا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ فرماتے بربادی لائیں گا، برپا کریں گا، مت پوچھو. پھر جشی آئیں گے جو کعبے کو تباہ اور برباد کر دیں گے. پھر جشا سے کچھ لوگ آئیں گے حبش سے جو کعبے کو تباہ اور برباد کر دیں گے، اور اس کی تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. مطلب کعبہ جب برباد ہو جائے گا اس کے بعد کوئی اس کو آباد نہ کرے گا. یہی لوگ ہوں گے جو اس کے خزانے بھی نکال کر لے جائیں گے. مطلب مہدی جب ہوں گے عدل و انصاف ہوگا، لوگ ان سے لڑنے آئیں گے، جنگ ہوں گی، اللہ بدعمالیوں کی وجہ سے ان مسلمانوں کو برباد کریں گا، اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد پھر وہی دور لوٹ آئیں گا، برے لوگ آ جائیں گے اور کعبہ برباد ہو جائیں گا. وہ بعد میں جو ہے وہ تعمیر بھی نہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جشا کے لوگ آ کے ان کو برباد کر دیں گے اور اس کے خزانے بھی اٹھا کر بہرحال لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں، تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. مطلب تم لوگوں کی اس وقت میں کیا کیفیت ہوگی قیامت سے پہلے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا اور تمہاری لیڈرشپ تمہیں میں سے دی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور مہدی ان کے ساتھ مل کر جو ہے باقی پورے کام کریں گے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسند احمد کی حدیث آپ نے فرمایا، قیامت کے قائم ہونے تک میری امت میں ایک گروہ حق کے لیے لڑائی کرتا رہے گا. قیامت کے قائم ہونے تک ایک گروہ ہوگا امت مسلمہ میں سے جو حق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا. اور فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا تشریف لائیے اور نماز میں ہماری امامت فرمائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تمہارے باز کے لیے عمرہ ہے، تم ہی امامت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے کہ ایک نبی آئیں گا اور ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بہرحال 50 روایتیں ہیں جو آتی ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث طرح سے، یہ خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا. اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ مکرمہ پہنچے گا. مطلب مہدی پہلے کہیں مشرق میں ہوں گے، اس کے بعد مدینہ آئیں گے، مدینہ سے مکہ جائیں گے. اس حدیث میں اور الفاظ مدینہ شہر کے، مدینہ سے نکل کر مکہ جائیں گا. ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ مکرمہ پہنچے گا. مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ عمارت کو ناپسند کریں گے، اس بات کو ناپسند کریں گا. لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس پر بیعت کر لیں گے، اس کے ہاتھ بیعت کریں گے. اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام، اب شام سے کچھ لوگ طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا. اور فرمایا وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے بیچ کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. وہ واقعے کی اور تفصیلات آ رہی دھسا. جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے اولیاء کرام، نیک لوگ اور عبادت گزار، عراق کے عبادت گزار لوگ اور منتخب لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس مہدی کے، چونکہ ان کو پتہ چل جائے گا اس کا دسنا فوج کا، وہ علامت ہوں گی ان کے آنے کی، حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا، مطلب اس قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، مہدی کے خلاف اٹھیں گا. وہ مہدی کے حامیوں کی طرف ایک لشکر ارسال کریں گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے. یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا. جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا. اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملیں گا، ایک بڑی جنگ ہوگی اور ایسی خون ریز جنگ کبھی نہ ہوئی گی، اس سے پہلے بات آ چکی ہے. وہ مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کرے گا. اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لے گا. اس کی حکومت 7 برس رہے گی، پھر وہ وفات پائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 9 برس تک رہیں گے. تو یہاں وقت کا بھی تعلق ہے، جنگوں کی بات آ رہی ہے، زمین کے دسنے کی بات آ رہی ہے، آپ کا ظہور ہو رہا ہے، کن کن شہروں سے گزرتے ہوئے آپ آئیں گے، یہ باتیں بہرحال اس حدیث میں پتہ چل رہی. اسی طرح جو ہے
احادیث سے اور باتیں جو پتہ چلتی ہے امام مہدی ان کے تعلق سے، اس میں سے یہ ہے جب آپ آئیں گے، آنے کے بعد اور کیا واقعات ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، کچھ باتیں مختلف یہ بھی ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، وہ فرماتے ہیں تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ مہدی جب آئیں گے تو فتنہ اور فساد تو سب جگہ ہوں گا، امن قائم کریں گے تو فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دیں گا، مطلب مہدی کی لیڈرشپ میں عرب فتح ہوں گا۔ پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم روم پر حملہ کرو گے، یوروپ پر، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بھی فتح کر دے گا تمہارے لیے۔ پھر تم دجال کے سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے لیڈرشپ میں مسلمان عرب اور عجم دونوں فتح کریں گے، عراق بھی، ایران بھی، اور پورا یورپ جو ہے فتح کریں گے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں بیت المقدس کی آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمان میں جو خلافت ہوں گی وہ بیت المقدس میں ہوں گی، بیت المقدس سے ہوں گی۔ تو آپ فرماتے بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی ہوں گی، مطلب مدینہ ختم ہو جائے گا، لوگ مدینہ بھول جائیں گے، بیت المقدس آباد ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی، مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مورکہ شروع ہو جائے گا، ایک بہت بڑی جنگ ہوں گی، پھر اس کے بعد مورکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مورکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، مسلمان یورپ کو فتح کریں، اس لیے کہ قسطنطنیہ یہ یورپ کا اس زمانے میں کیپٹل تھا، کانسٹینٹنی پول جس کو کہتے تھے۔ اس کے بعد اس کا نام مسلمانوں نے، جب محمد الفاتح نے جو ہے 15ویں صدی میں جو اس کو جب مسلمانوں کے قبضے میں لیا تو اس کا نام انہوں نے اسلام پول رکھ دیا، اسلام کا شہر۔ بعد میں بہرحال ترکی خلیفاؤں نے، چونکہ وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے، استنبول اس کا نام کر دیا، تو وہ قسطنطنیہ، کانسٹینٹنی پول اس کا نام تھا۔ تو پھر قسطنطنیہ فتح مطلب یورپ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا، مطلب امام مہدی کی لیڈرشپ میں مسلمان جو ہے دنیا کے اوپر چھا جائیں گے، عدل و انصاف سے دنیا بھر جائیں گے۔ اسی طرح خروج دجال سے قریب جو بہرحال اور مسلمانوں کی حالتیں ہوں گی، اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث یہ بھی بڑی طویل، آپ نے فرمایا تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، جب مسلمان یورپ فتح کریں گے ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے تحت وہ یورپین سے، عیسائیوں سے صلح کر لیں گے، اور ایک تیسرے دشمن سے لڑوں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ اور ایک طاقت اس زمانے میں کھڑی ہوں گی جو مسلمانوں کے خلاف ہوں گی۔ یہ بات کی بات ہو سکتی ہے اس جنگ کے، یہ پہلے کی بات ہو سکتی فتح کی، ہو سکتا ہے کوئی ایک اور محاذ ہوگا جو مسلمان اور عیسائی دونوں کے خلاف ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں دونوں تم معاہدہ کرو گے، عیسائی اور مسلمان مل کر پھر جو ہے اس تیسرے اس سے جنگ لڑیں گے، ایک معاہدہ ہوگا، معاہدہ طے ہوگا اور مسلمان ان سے لڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اور رومی پس پشت تمہارا، اور تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک لڑائی کرو گے اور رومی پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے، تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے، پھر تم میدان جنگ میں واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلے والی سرسبز جگہ، اونچی جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے، وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو اٹھائیں گا اور کہیں گا، مطلب مسلمان اور عیسائی مل کے لڑیں گے تیسرے دشمن سے، اللہ فتح دیں گا، بہت مال غنیمت ملیں گا۔ مسلمان عیسائی جب فوجیں ریسٹ کریں گی، رک جائیں گی، وہاں ایک عیسائی اٹھیں گا، صلیب کو اٹھا کر کہیں گا صلیب کی فتح ہوئی، جو کہ مسلمانوں کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوں گی۔ معاہدہ یہ ہوگا کہ کوئی صلیب کو کریڈٹ نہیں دیں گا، جب یہ خلاف ورزی ہوں گی ہوئی، بلند کریں گا، اعلان کریں گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے، مطلب مسلمان عیسائی مل کر ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے مہدی کی لیڈرشپ میں۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپس میں ان کی جنگ ہو جائیں گی، چونکہ وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے کہ معاہدہ یہ، اس میں ایک شرط ہوگی کہ کوئی صلیب کو منسوب نہیں کرے گا جنگ جیتنے کے بعد۔ بہرحال وہ اس طرح سے منسوب کریں گے، جمع ہوں گے، ہو جائیں گے۔ بعض جو ہے روایتوں کے اندر جو ہے یہ لڑائی بہت سخت ہوں گی، اور اس کے اندر فرمایا تین جماعت، مسلمان جماعت جو لڑ جائیں گے، تین گروہ ہوں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو جنگ میں دشمنوں کو دیکھ کر بھاگ جائیں گا، آپ نے فرمایا یہ اللہ ان پہ غضب کریں گا، ان پہ کبھی رحم نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ جنگ لشکر ہوگا جو جنگ لڑیں گا اور شہادت پائیں گا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے۔ تیسرا وہ گروہ ہوگا جو اس جنگ کو لڑیں گا اور مال غنیمت لیں گے، مطلب فتح یاب ہوں گا اور بہت مال غنیمت اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ ایک اسی طرح دوسری حدیث میں اور تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ امام مہدی کی لیڈرشپ مسلمان کیسے کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے وقت، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی، قیامت کے وقت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب کہ عیسائی
आमाक या दाबिक जो शाम के शहर, याद रखिए सूरिया, सीरिया के शहर है। उस जमाने में शाम एक बड़ा मुल्क था, आज मुख्तलिफ 4-5 मुल्क है उसमें, तो शाम का शहर है जो आज सीरिया में आता है। आप फरमाते हैं कि ईसाई दाबिक के मुकाम पर पड़ाव डालेंगे। ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए मदीना से मुसलमान का एक लश्कर रवाना होगा। इस वक्त रुए जमीन के बेहतरीन लोग होंगे, वो सबसे बेहतरीन लोग होंगे रुए जमीन के। आपने फरमाया जब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल सफ आ रहा होंगे, ईसाई कहेंगे तुम लोग जरा हट जाओ, पहले हम इन लोगों से लड़ाई कर लेते हैं, इन लोगों से 2-2 हाथ कर लेते हैं जो हम में से गिरफ्तार किए गए थे। ठीक, इससे एक बात पता चलती है कि उलमा लिखते हैं शायद ईसाइयों में से कुछ लोग जब गिरफ्तार होंगे जंग में मुसलमानों से, जो पहली जंग होंगी, जो झड़प हो जाएंगी, मुसलमान लेंगे, वो शायद इस्लाम कबूल कर लेंगे। क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो ईसाई कहेंगे कि तुम बाजू हट जाओ मुसलमान, वो पहले हमको वो उन लोगों को दे दो जो हमारे खिलाफ हो गए, ईसाई थे और मुसलमान बन गए, तो कहेंगे दे दो मुसलमान के, मगर मुसलमान कहेंगे नहीं, अल्लाह की कसम हम अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। मतलब वह मुसलमान हो चुके, कभी अलग ना होंगे, लड़ाई शुरू होंगी तो मुस्लिम लश्कर का 1/3 हिस्सा मैदान जंग से फरार हो जाएगा। आपने बोला अल्लाह ताला इन्हें कभी इनकी तौबा कबूल नहीं करेगा क्योंकि मैदान जंग से भागे। इस लश्कर का 1/3 लोग जिहाद करते हुए शहीद हो जाएंगे। ये लोग अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल तरीन शहदा होंगे और बाकी 1/3 लश्कर लड़ाई में फतेह हासिल करेगा। ये लोग कभी फितने में मुब्तला फिर नहीं होंगे और यही लोग कुस्तुनतुनिया को फतेह करेंगे। मतलब पहले मिलकर लड़ेंगे, बाद में इनसे जंग होगी। जब वो अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका देंगे, मतलब मुसलमान अब माले गनीमत तकसीम करेंगे, आराम करेंगे, तो शैतान एक आवाज लगाएगा, मुसलमानों तुम्हारे घरों में दज्जाल आ चुका है। मुसलमान फौरन जो है अपने माली गनीमत छोड़कर भागेंगे, लेकिन पता चलेगा खबर झूठी थी। 2 बार झूठी खबर होंगी, लेकिन तीसरी बार जब खबर सुनेंगे तो सच्ची होंगी और दज्जाल जब जाहिर मुसलमानों के पास हो चुका होगा। ठीक, तो ये चंद निशानियां थी जो अहादीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी जो है अलैहिस्सलाम या इमाम महदी के ताल्लुक से बयान की है। मुख्तसर जो खाका था वो ये है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे। इसके बाद आपकी जिस्मानी सिफत बताई गई, चौड़ी पेशानी खड़ी नाक होंगी। उसके बाद बताया गया कि आप जो मशरिक से जाहिर होंगे, उसके बाद मदीना और मक्का जाएंगे। उस वक्त खिलाफत होंगी मुसलमान की, मुसलमानों के खलीफा के 3 बेटे लड़ रहे होंगे। इमाम महदी जब जाहिर होंगे लोग उन पर बैत करेंगे, यहाँ तो एक जंग होंगी जिसमें वो लोग जो खिलाफत के दावेदार होंगे वो मारे जाएंगे और एक लश्कर जो आ रहा होगा वो धस जाएगा। ये अलामत है इनकी जाहिर होने की। उसके बाद जो है आप मिलकर जो है मुसलमानों जो है यूरोप के साथ मिलकर एक जंग करेंगे। इराक भी फतेह होगा, ईरान फतेह होगा और उसके बाद ये ईसाई जो अपनी वादे को तोड़ देंगे। उसके बाद आप ईसाइयों से लड़ेंगे और खुस्तुनतुनिया यूरोप भी जो है आपके कब्जे में बहरहाल आ जाएगा। ये चंद बातें थी इनके ताल्लुक से और ये चंद तफसीलात जो हदीस से मिलती। अब वो लोग जो दावेदार होते हैं, बहुत से लोग मैं महदी हूँ, मैं फला हूँ, तो ये याद रख लीजिए, कुछ उसूल जान लीजिए। इसलिए कि जब हम जो है उन लोगों से मिलते हैं जो महदी का जो है इमाम महदी का दावा करते हैं, उनके दायान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन हदीसों को छुपा देते हैं। अरे ये पहले ही महदी के पीछे पड़ा है, अपन बोलेंगे तो और इसको जोर मिल जाता है। पहली चीज याद रखिए, हम इन हदीस का इनकार नहीं करते हैं, हम बिल्कुल इसका इकरार करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ उसूल है ना, कौन होगा और कौन नहीं होगा। हर ऐरा गैरा आकर कहेंगे मैं महदी हूं तो कैसा चलेगा। ठीक है, तो क्या क्या उनके औसाफ होंगे, क्या चीजें उसकी शरायत होंगी। पहली चीज, महदी लोगों को अपनी जात पर बैत करो कहे के लोगों को दावा नहीं करेगा। आज जितने लोगों ने महदी का दावा किया सब बोलते हैं महदी मेरे हाथ पे बैत करो। हदीस में आता महदी तो बोलेंगे जरूरत नहीं है इसकी, वो अपने आप को लायक नहीं समझेगा इस अहद के, समझ रहे बात को, इस अहद के या इस अहदे के लायक नहीं समझेगा। यहाँ जितने महदी के दावेदार है सब अपने आप को उसके लायक समझते। हर शख्स कहता मैं इसके लायक हूँ और मैं दावेदार हूँ महदी होने का और मैं ही इमाम महदी हूँ, है ना। बल्कि मुख्तलिफ चीजें। हाल ही का एक वाक़या है कि एक शख्स हज के दिनों में हज के लिए आया, उसके बाद आने के बाद संगिया जो है असवद और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हुआ और कहा मैं महदी हूँ और मेरे हाथ पर बैत कर लो। बहरहाल उसका फिर क्या हुआ वो तो आप समझ सकते हैं, वो तो गया बेचारा। लेकिन ताज्जुब की बात है यहाँ की लोग आकर बैत करेंगे, ये जाकर ऐलान करके बैत ले रहा है। तो जितने महदी होने के दावेदार होते हैं ये सब वोट मांगते हैं कि मैं ही आपके वोट का सही मानों में हकदार हूं। सब मांग रहे, महदी मांगेगा नहीं, लोग करेंगे क्योंकि अलामतें जाहिर हो जाएंगी तब तक। समझ रहे हैं बात को, एक चीज। दूसरा, महदी का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, आपके वालिद का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुताबिक होगा। तो जाहिर सी बात है आप ये देख सकते हैं कि भाई कोई दावेदार है तो आपका नाम आपके वालिद का नाम है ना। बहुत लोगों ने दावा किया, खुद गुलाम अहमद ने जो है कादियान का जो उसने दावा किया, लेकिन उसका नाम था गुलाम अहमद, अहमद नहीं था, अहमद का गुलाम था वो।
احمد بن عبداللہ ہوں گا نا, تو غلام احمد, ظاہر سی بات ہے اس کے والد کا نام بھی عبداللہ نہیں تھا. تو دعوے دار دیکھیے لوگ ہوتے ہیں, آپ اتنی کھلی اور واضح نشانیاں ہیں کہ کیا کوئی بھائی زمین دھسی, آپ مکہ پہنچے, کوئی لشکر نکلا مدینہ سے مکہ کے لیے اور بیچ میں کوئی نشانی نہیں ہے, لیکن لوگ دعویٰ کرتے ہوئے پتہ نہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا نسب جو ہے علی رضی اللہ عنہ سے ہوں گا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہونا شرط. اب کوئی صاحب اٹھے اور دعویٰ کرے میں مہدی ہوں اور پتہ چلا ان کا نسب اللہ کے رسول سے ملتا ہی نہیں جا کے, تو بھی وہ شرط سے خالی ہوگی. اسی طرح جو ہے جسمانی صفت اور اوصاف, جسمانی صفت چوڑی پیشانی, کھڑی ناک, بہت سے لوگ اس میں فٹ نہیں ہوتے. یہ تمام نشانیوں کو رکھیے اور ایک وقت ایک انسان میں ہوں گی. تو آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو دعوے دار تھے ٹکلے ہیں, میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن بہرحال سر پہ بال نہیں, کہ تو بولے چوڑی پیشانی, چوڑی کا مطلب یہ تھوڑی پیچھے تک بال غائب, بال نہیں اور مہدی کا دعویٰ. ناک اتنی چوڑی ناک ہونا کوئی برائی نہیں ہے بھائی, لیکن وہ علامتیں نہیں نا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اتنی چوڑی ناک, موٹی ناک, اور آپ کہہ رہے ہیں میں مہدی, اس کی ناک کا تذکرہ, کھڑی ہوں گی, پتلی ہوں گی, چوڑی نہیں ہوں گی. ٹھیک, والد کا نام فلاں, اتنی تفصیلات. اسی طرح جو ہے خلیفہ کی وفات ہوں گی تب مہدی آئیں گے. خلیفہ کی وفات مطلب خلافت ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح زمین اس وقت ظلم سے بھری ہوں گی. آج بھرا الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں, مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں دھڑلے سے اپنے دین پر آج عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنے ظلم و ستم نہیں کہ آپ کو مسلمان بولنے پر جو قتل کر دیا جا رہا ہے, الحمدللہ. ٹھیک, اسی طرح 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں لڑیں گے جب مہدی آئیں گا. بھائی کوئی دعویٰ کرے تو کہاں خلیفہ, کون خلفاء کے بیٹے لڑ رہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہاں جو ہے نیک اور ایک متقی شخص ہوں گا, اور جو ہے اس کا ظہور مکہ جو ہے مکرمہ اور حجر اسود اور جو مقام ابراہیم کے بیچ سے وہ ظاہر کریں گے میں مہدی ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو, اور لوگ آ کر ان کو کہیں گے, وہ نہیں دعویٰ کریں گے اس چیز کا. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے, اہل علم دانشور, آپ نے کہا نا عراق کے اولیاء اور شام کے اہل علم آ کر بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر, وہ جا کے دعویٰ نہیں کریں گے سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں میں مہدی ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے بیعت کی جائیں گی, اور جو ہے یہ تمام شرائط ہے ادھر کہ اگر یہ شرائط کسی میں نہ ہو تو بہرحال وہ مہدی ہونے کا دعوے دار نہیں ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں, پہلی چیز تو جن لوگوں نے دعویٰ کیا اس کے دعوے دار ہیں, ان میں تو بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے دنیا میں غلبہ اور حکومت کے لیے کام کیا. میں مہدی ہوں بولے تب خلافت میری ہوئی, تو غلبہ حکومت کے لیے کیا, لالچ تھی. دوسرے وہ قسم کے لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خود شبہ میں تھے کہ وہ کون ہے, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, کیا لوگوں نے کہا تم مہدی ہو, بس ایک گروہ اٹھا اور کہا تم مہدی ہو ہمارے, چلو بس بن جاؤ. ایک تو وہ تھے جنہوں نے خود دعویٰ کیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے وہ تھے جھوٹا دعویٰ غلبے کے لیے, دنیا پرستی کے لیے. دوسرے وہ لوگ تھے جو خود مشکوک تھے, ان کو خود پتہ نہیں کیا, لوگوں نے ان کو بنا دیا. اور تیسرے وہ دعوے دار تھے جن کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تم امام مہدی ہو, جاؤ لوگوں میں بتاؤ. ٹھیک ہے, دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, نہ ہمارا خواب انبیاء والا خواب ہے جو پورا سچ ہو, اور نہ اس کی تعبیر بتانے والا کوئی یوسف علیہ السلام موجود ہے جو ہم کو سچی تعبیر بتائے. 100% تو معاملہ انہی سے ہو سکتا ہے کہ خواب نبی کا ہو اور تعبیر بتانے والا پھر اگر نبی کا نہ ہو تو اس جیسا ایک نبی ہو جو تعبیر بتا جو 100% کریکٹ ہوتی. تو نہ آج کوئی انبیاء کا خواب ہے, نہ کوئی یوسف علیہ السلام تعبیر کرنے والے. تو اکثر دعوے داروں نے یا تو دنیا کے لیے, یا تو جو ہے لوگوں نے ان کو مہدی بنا دیا, یا پھر تیسری شکل خواب کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ وہ مہدی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں جو ضروری میں نے سمجھی بہرحال رکھوں. میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں, بہت ساری غلط فہمیاں جو ان کے تعلق سے, ان کی شخصیت کے تعلق سے اور تمام چیز بہرحال اس میں دور بہرحال ہوئی ہوں گی. اور اس چیز کو سمجھنا آج کے جدید دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ جو انٹرنیٹ پہ جس قسم کے ویڈیوز میں بہرحال دیکھتا ہوں, کسی نے مجھے بھی ایک ویڈیو دیا تھا, مختلف چیزیں پتہ نہیں, اور اتنا لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں, اتنا اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ حقیقت کو چھوڑ کر اس چیز پر ویسا مین اور ان ایمان لاتے ہیں جیسا حدیث پر لانا چاہیے تھا. اور مختلف باتیں جو بہرحال چلتی ہیں, دا ارائیولس. مجھے کسی نے کہا کہ یہ پکچر دیکھیے, بولے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. میں نے صرف کہا ٹھیک, اتنا وقت نہیں, بہت بڑا تھا, میں نے کہا بس ایک کوئی سین بتا دو. انہوں نے آگے کیا تو ایک سین, ایک عمارت ہے, اس میں سے بولے طاقت, توانائی, قوتیں نکلتی ہے, گول عمارتوں کی یہ ہوتے ہیں, چوکور عمارت. میں نے کہا یہ کیا فالتو بکواس ہے, ایسی کوئی بات ہوتی رسول اللہ نہیں بتاتے عمارتوں سے روشنی اور طاقت اور توانائیاں نکلتی, یہ کوئی انرجی ہاؤس ہے کیا؟ نہیں بولے یہ عمارتوں شیطان سب فالتو بات, ایسی کوئی حقیقت نہیں. اور اس میں بہا اور فحش اور بری بری اس میں چیزیں ہیں, لوگ اس کو دیکھ رہے اس لیے کہ بہت بڑا چیز ہے اور فلاں ہے, اس میں کوئی علامتیں نہیں یاد رکھی, کوئی اس کی حقیقتیں نہیں. جو باتیں قرآن حدیث میں وہ تو ہم دیکھ نہیں رہے اور ایسی چیزیں ہم پہ متاثر کرتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں سمجھتے کسی کا ہاتھ ہے. ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے, ہر چیز میں کسی کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے موبائل آ کے ہاں اس میں بھی چال دکھ رہی, ہاتھ ہے کسی کا. یہودی نے بنایا ہوگا تاکہ مسلمان کہاں ہے معلوم ہو, یہودی کہاں ہے وہ بھی تو معلوم ہو جاتا ہے, اس سے مسلمان معلوم ہوتا ہے کیا؟ سب معلوم ہو جاتا ہے.
تو ہر چیز میں ان کے لیے ایک چال ہوتی ہے، ہر جگہ چال ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت، اس کی تقدیر کوئی چیز ہے نہیں ہے کہ ہر چیز چال سے ہی ہوتی ہے دنیا میں، ہے نا؟ اور کیا مکمل طور سے قوم اپنے آپ کو وقف کر چکی ہے کہ اللہ، دیکھیے دنیا پرستی میں وہ قوم جس کو اللہ نے حقیقی دین، کتاب اور سنت دیا، وہ دنیا پرستی میں لگی ہے، جو ویسے اپنے دین کو لات مار چکی ہے، وہ کیا اپنے دین کے اعتبار سے عمل کر رہے ہوں گے ہمارے خلاف؟ ان کے بھی دنیا پرستی ہے، ان کے اندر بھی لالچ ہے دنیا کی اور زندگی کی اور پیسے کی اور دولت کی اور عورتوں کی اور بچوں کی، وہ بھی اس میں لگے جیسے ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی آپ کے خلاف نہیں، یاد رکھیے۔ تو وہ مختلف چیزیں ہوتی ہے، وہ پکچر میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ گروپ آپ کے خلاف کام کرتا ہے، وہ فلاں گروپ اس طرح سے، بہت سے، بہرحال میرے کو نام لینے کی ضرورت نہیں، دا فری میسنز، دا اسکل اینڈ بونس، اور یہ پتہ نہیں اتنے ایک فہرست گنوائی جا سکتی ہے۔ بس یہ خلاف ہے، پوری دنیا یہی چلا رہے ہیں، ہر چیز میں ایک چال ہے، آپ کھڑے تو چال، آپ بیٹھے تو چال، آپ کھا رہے، اس کو چھوڑیے تھوڑا سا، اس چیز کو سمجھیے۔ کتاب و سنت میں جو قرآن و حدیث میں قیامت کی واضح نشانیاں، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ عنوان طے کیا، اور یہ انشاءاللہ ایک کڑی وار سلسلہ چلے گا۔ میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین اور شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ یہ سوال جواب کے ہم نصیحت شروع کریں گے، ایک انشاءاللہ سوال مائک سے لیں گے، اور ایک سوال جو خواتین کی طرف سے کاغذ بذریعہ کاغذ آ رہے ہیں، اس چٹس اس پہ لیں گے۔ اگر مرد اپنا سوال اگر لکھ رہے ہیں اور اگر وہ کاغذ پر دے رہے ہیں تو مہربانی کر کے اپنا نام اور مرد کی طرف سے ضرور لکھے، اگر نام چھپانا بھی آپ کو، اس لیے کہ ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر سوال، چونکہ جب کاغذ پہ آئیں گا تو خواتین کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جواب دوں گا، کیونکہ اگر اس پہ نام نہ ہوگا تو پھر مشکل ہے۔ بہرحال خواتین کے لیے اپنا نام لکھنا ضروری نہیں ہے، کچھ خواتین نے لکھا کہ ہم نام نہیں لکھ سکتے، کوئی ضروری نہیں، آپ صرف اپنا جو ہے سوال لکھ کر دیتے۔ مردوں سے گزارش ہے کہ اپنا نام بتا کر انشاءاللہ وہ سوال کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سنا ہوں، اس میں یاجوج ماجوج کے ذکر میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لشکر ان کا آ چکا ہے، اور وہ دیوار کے بارے میں بتایا کہ وہ مطلب ختم ہو گئی ہے، کچھ آثار اس کے باقی ہیں، اور کچھ قوم کے بارے میں بھی جیسا انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ قوم ہو سکتی ہے بولے۔ اور دوسرا یہ کہ جو جنگیں جو آپ نے بتائی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ آمنے سامنے والی جنگ ہوں گی، لیکن آج کی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے تو وہ ممکن نہیں لگتا۔ میں نے سوال کیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات میں جو ہے یہ سنا کہ یاجوج ماجوج جو قوم تھی نکل چکی ہے، وہ دیوار جو ہے ٹوٹ چکی ہے، اور دوسرا جو جنگیں آپ کہہ رہے ہیں، میں نے جو کہی ہے یہ تو لگتا ہے ہوں گی، لیکن آمنے سامنے ہوں گی، ایسا جدید دور میں ٹیکنالوجی کے کیسے ہوں گی؟ تو بہرحال سب سے بڑی چیز تو یہ، ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس چیز کے تعلق سے دعویٰ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں یا اس طرح سے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو چیز ہے وہ ان کا قیاس ہے، یاد رکھیے۔ جو چیز دلیل ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، جب قیامت کی بڑی ایک علامت آ جائیں گی تو دوسری پے در پے اس کے بعد آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، وہ قوم نکل چکی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کیا ہوں گا، پھر کیونکہ پوری تفصیلات حدیث میں موجود ہے کس طرح سے وہ قتل ہوئے، کیا ان کے حالات ہوئے۔ رائے ہے کچھ علماء کی ایسی، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دلائل تو یہ ہے، آپ سے میں فرمایا کہ اس کے بعد مہدی ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج پوری قوم ہوں گی، بہت تفصیلات ہے اس کی حدیث کے اندر، آگے آنے والے درس میں انشاءاللہ ایک کلیریفیکیشن ضرور آپ کے سامنے۔ اور بہرحال کسی شخص کو دلائل کی بنیاد پر اپنی سوچ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو دلائل ہمارے پاس موجود ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا بھی انتظار کریں ان چیزوں کا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آج کے جدید دور میں اتنے ماڈرن ٹیکنالوجی میں جو باتیں آئی ہے حدیث میں، وہ تو ایسا ہے کہ آمنے سامنے کچھ جنگ ہو رہی، جبکہ جدید ٹیکنالوجی میں تو اب ضرورت ہی نہیں آمنے سامنے آنے کی۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، چاہے ٹیکنالوجی جتنی جدید ہو، جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں لوگ جو دجال کی جب خبر پھیلیں گی تو جو ہے 9 لوگ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے دیکھنے جائیں گے کہ خبر سچی یا جھوٹی ہے، میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنی باریک تفصیلات۔ تو بس ان کا اب جنگیں تو آپ دیکھیے، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے فلاں کو آپ بڑھا سکتے، فلاں کر سکتے، پھر گھوڑوں کا کیا ضرورت؟
بہرحال سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، ہم جو بات کر رہے ہیں یہ قیامت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. آپ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کے بارے میں تھوڑا سوچیے، انہوں نے کیسے نشانیوں کو لیا ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ 1400 سال پہلے تصور بھی تھا جنگوں کا اس طرح سے یا فلاں. اور آج ہم جو دیکھ رہے، ہو سکتا ہے آج سے اب یہ نشانیاں بہرحال جب بھی آئیں گی، آج اور کل کی بات تو ہے نہیں، جب بھی ہوں گی ہو سکتا ہے جو حدیث بتا رہی وہ بالکل ایسا ہی ہو. اس لیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جدید آلات یا جدید ہتھیار لوگوں کے پاس آ چکے ہیں کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں کسی کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں، پرٹیکولر انڈیویجول کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں اور اس پر حملہ کر سکتا ہوں. لیکن فتح کب مانی جائیں گی؟ جب تک آپ کی فوج زمین پہ اتریں گی نہیں. میں نے اپنے ملک سے بیٹھ کر سامنے والے ملک کو پورا برباد کر دیا، فتح فاتو کہلاؤں گا. اپنی فوجوں کو جب گراؤنڈ پہ اتارتے ہیں تو پھر اٹھانا پڑتا ہے لوگ واپس، کہتے ہیں یہاں جیت نہیں سکتے، وہ دور سے ہی اچھا معاملہ ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ آج بھی حالت وہی ہے نا. تو ہو سکتا ہے آگے چل کے ہر ملک اتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں گا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر سکتا ہے. تو ٹیکنالوجی صرف پیچھے رہیں گی، چلو آپ لڑنے آؤ دو ہاتھ، تو مار تو ہم سب ایک دوسرے کو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو پھر وہی زمانہ ریپیٹ ہو کر آ جائیں گا کہ اتنی ہتھیار ہو جائیں گے کہ ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں. پھر اصل لڑائی اسی کو مانی جائیں گے جب فیس ٹو فیس آمنے سامنے فوجیں پھر آ کر لڑیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یا واللہ عالم کیا حالات ہوں گے. تو جو حدیث کے اندر ہے کہ آمنے سامنے اور وہ ظاہر یاد رکھی، اس لیے کہ صحابہ نے اس کا کبھی الٹ معنی نہیں لیا، جس کو کہتے ہیں میٹافوریکل سینس، محاورتاً نہیں لیا. اگر صحابہ محاورتاً لیتے تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے. تو اگر انہوں نے نہیں لیا تو ہم بھی اس کو مین و ان سمجھے کہ ایسا اس کا معاملہ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ علامت قیامت کو محاورتاً لیتے، ایسا ہوگا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں یہ فلانی فلاں نہیں. صحابہ نے اس کو ویسا ہی لیا، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں دجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایک آنکھ والا ہوگا تو بولے ٹی وی دجال ہے، اے ٹی ایم مشینز دجال ہے، وہ ٹریس کرتی ہے آپ کو پورے آپ کہاں ہیں، موبائل ہینڈ سیٹ دجال ہے. ایک آنکھ والا، جبکہ صحابہ نے کیسا لیا اس کو؟ ایک آنکھ والا بولے تو ایک جسمانی طور پر ایک انسان کی شکل میں لیا. بلکہ حدیث میں الفاظ ہے صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے یہ باتیں سنائی دجال کی تو اتنا صحابہ گھبرائے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کھجوروں کے جھاڑوں میں پیچھے آواز ہوئی تو میں گھبرا گیا کہ وہاں تو نہیں ہے، اور کہا اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کو ڈر لگ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈرو مت، اگر میرے رہتے آ گیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، میرے بعد آئیں گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر لیں گا جو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہاں فزیکل کہا نا آپ نے، یہ تھوڑی کہا وہ تو ابھی تو محاورتاً کہا میں نے، کیوں ڈر رہے ہو ابھی سے؟ ابھی تو آئیں گا وہ ٹی وی کی شکل میں یا فلاں کی شکل میں، فلاں نہیں کہا. صحابہ نے اس کو فزیکل لیا. تو اسی طرح ان علامتوں کو ہم بھی ویسا ہی لے جیسا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک. تو ہو سکتا ہے آج جو ہم جدید آلات دیکھ رہے ہیں کل وہ آلات صرف رکھے کے رکھے رہے، لڑنا پھر انسان کو ہاتھ سے. جیسے کہ قیامت سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں انسان کا سب سے اچھا سرمایہ ہوں گی. کوئی آدمی بکریاں اور سب سے اچھا سرمایہ، سب سے اچھا قیمتی سرمایہ، آپ بولیے یہ سب سے ویلیوبل چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے اس دور میں آپ تھوڑا سمجھیے اس بات کو. جب پیسہ اپنی شکل کو، حقیقت کو کھو چکا ہے اور سونے اور چاندی کے معیار سے نکل کر روپیے پیسوں کی شکل میں، مطلب ردی کاغذ کی شکل میں آ چکا ہے. ٹھیک، پیسوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کی حقیقت سے ہٹ گیا پیسہ، اور ردی کاغذ سے ہٹ کر پھر وہ الیکٹرانک فارم میں چلا گیا ہے. اب پیسہ صرف آپ کے اکاؤنٹ میں آتا تو کیا آتا؟ نمبر آتے ہیں. اس کے اکاؤنٹ میں سیلری ڈالو 10,000، 5 نمبر آ جاتے، 1,0,0,0. نمبر ختم ہو گئے تو پیسہ ڈوب گیا، 1 کروڑ ڈوب گیا شیئر مارکیٹ میں. کہاں ڈوبا؟ کس نے لے کے بھاگا؟ 2 لاکھ کروڑ، 5 لاکھ کروڑ، 10 لاکھ کروڑ. فزیکل نہیں تھا مطلب یہ پیسہ، صرف لاجیکل نمبرز تھے جو چل رہے تھے. آگے آنے والا اور دور، جتنا ٹیکنالوجی بڑھے گا پیسے کا استعمال آپ اتنا ختم کر کے صرف ہو سکتا ہے آپ کا پریزنس ہونا، اس میں کچھ نمبر ڈال دیں گے اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایسے وقت میں فزیکل جو چیز ہوں گی وہی سرمایہ ہوں گی. تو بکریاں فزیکل رہتی ہے نا، لاجیکل میرے پاس 1000 بکریاں میرے کھیت میں، کہاں ہے وہ کھیت آپ کا؟ نہیں وہ میرا ورچوئل کھیت ہے اس میں 1000 بکریاں، کوئی فائدہ نہیں. فزیکل ہونا بکریاں ہیں تو قیامت سے پہلے وہ اچھا سرمایہ. ٹھیک ہے بات سمجھ؟ تو اسی طرح ہو سکتا ہے، حالات تو بہت جدید ہو لیکن اصل جنگ تو تبھی مانی جائیں گے جب گراؤنڈ لیول پر اتریں گے، 2 لوگ لڑیں گے. تو بہرحال وہ زمانہ ہو سکتا پھر پلٹ کر اسی طرح آ جائیں گے. جی میں ایک سوال کاغذ سے لیتا ہوں پھر آپ سے. کسی نے ایک سوال کیا، کیا سعودی عرب کی خلیفہ کے انتقال کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا؟ یعنی جو خلافت سعودی عرب کی ہے تو وہ ختم ہونے کے بعد مہدی آئیں گے. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ اس کا وقت ہم طے نہیں کر سکتے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے یہ کچھ بھی. ٹھیک ہے کہ یہ جو ابھی خلاف چل رہی ہے سعودی عرب میں جو بادشاہ ہے یہ ختم ہونے کے بعد خلافت ہوں گی یا اس کے بعد، ہم نہیں جانتے اس کا کتنا وقفہ، کتنا سمے، کتنا وقت
اور ایک کتنا لمبا عرصہ ہوگا، واللہ عالم. اس معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں واللہ عالم، جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کے لیے تھی. آج ہمارے لیے گیس کرنا کہ ہاں انہی کے بعد ہوگا. دیکھیے اب شام پہ حالات بھی برے آ گئے، عراق کے حالات تو برے چل رہے ہیں. آج کے دور میں دیکھیے نا آپ کتنا اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں. عراق کے جو حالات ہیں، ایران پہ جو حالات لائے جا رہے ہیں، یا سیریا کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نہیں، پھر بھی ہم دعویٰ نہیں کریں کچھ بھی کہ یہ وہی حالات ہے، ختم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب یہ چیز ہو جائیں گی تو تب پتہ چلیں گا یہ ہونے والی تھی. پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے جو پیشن گوئی کی اللہ کی طرف سے یقینی علم تھا، آپ نے بتا دیا، لیکن کب ہم نہیں جانتے. تو اس معاملے ہم اپنا منہ بند رکھتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. ہم نہیں جانتے یہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کس حالت میں ہوگا. جی السلام علیکم. فیض بھائی، جب قیامت کے بڑے علامات ظاہر ہو جائیں گے تو کیا مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قیامت کی جب علامتیں ظاہر ہوں گی، بھائی نے سوال کیا کہ قیامت کی جب بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو کیا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیے، قیامت کی جب بڑی علامتیں کچھ ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کے دروازے بہرحال بند ہو جائیں گے. جو بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، اور جو قرآنی آیت میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 158 تلاوت کی تھی، یوم یاتی بازو آیاتی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس روز تیرے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانیاں آ جائیں گی، مطلب قیامت کی بڑی نشانیاں پہنچیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا. جب تیرے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایمان لانے والے کا ایمان کام نہ آئے گا اگر وہ پہلے سے با ایمان نہ ہوا ہو، اور جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہو اور اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. خالی ایمان والا بھی نہیں چلے گا. اللہ ایمان والا تھا، نیک عمل نہیں کرتا، نشانی دیکھ کے نیک عمل کر رہا، وہ بھی کام نہیں آئیں گے. نشانی دیکھ کے ایمان لا رہا، وہ بھی کام نہیں آئیں گے. جیسا کہ جب مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، اس کے بعد دیکھیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پوری دنیا دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، بڑی نشانی، معاملہ ختم. جس نے دیکھا اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اس سے پہلے ایمان والا تھا، کام کا. اس سے پہلے ایمان والا تھا، نیکی نہیں کرتا تھا، برا تھا، تو بھی کام نہیں آئیں گا. اس لیے کہ آیت بالکل واضح ہے کہ جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لایا، یا پھر اللہ نے فرمایا ایمان تو تھا نیک عمل نہ کیا. تو لہٰذا اگر قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی ایمان لانے والے کا ایمان اسے کام نہیں آئیں گا. یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ امام مہدی پہلے پیدا ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام پہلے ظاہر ہوں گے؟ تو دیکھیے امام مہدی یہ جو ہے پہلے پیدا ہوں گے، پہلے آئیں گے، اور ان کے دور خلافت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. امام مہدی جو ہے یہ پہلے پیدا ہوں گے، پہلے آئیں گے، مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، عادل حکومت قائم کریں گے، اور اس کے اندر پھر اس کے بعد جو حالات آئیں گے اور دجال کا ظہور ہوگا، تب دعا کریں گے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر نازل کریں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے. السلام علیکم. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جب امام مہدی جب جنگ لڑیں گے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے کچھ فوج آئیں گے جو کالے جھنڈے لے کر آئیں گے، تو کچھ علماء نے کہا کہ وہ خراسان کے علاقے سے آئیں گے، تو یہ کیا سچ ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو حدیث میں آئیں گے کالے جھنڈے والے لوگ آئیں گے، تو کچھ نے کہا خراسان سے آئیں گے. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ شام سے آئیں گے، اور خراسان یہ پورا شام کا الٹ ہے، یہ ایسٹ ہے اور وہ ویسٹ ہے. شام جو ہے سعودی عرب سے اس طرف پڑتا ہے، مکہ اور مدینہ کے اس طرف پڑتا ہے، اور جبکہ خراسان ہم پہلے آتے ہیں، ہندوستان کی طرف آتا ہے. خراسان جو ہے ایران، عراق اور اوپری حصہ ازبکستان اور کچھ حصہ اس کو خراسان کہا جاتا ہے اس زمانے میں. ٹھیک. دجال وہاں ظاہر ہوں گا خراسان سے، اور وہاں جو ہے اس کی فوج ہوں گی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن امام مہدی کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ خراسان سے نہیں، شام سے کالے جھنڈے والے لوگ آئیں گے. شام بہرحال تو وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے. تو شام سے آئیں گے، سیریا کے لفظ ہے، بلکہ شام مطلب سیریا، اردن، جارڈن، سوریا، اور اسی طرح جو ہے فلسطین کا علاقہ، یہ سب جو ہوتا ہے شام ہوتا تھا اس زمانے میں، جو کہ مصر سے جا کے لگتا ہے. بہرحال وہ علاقہ ہو سکتا ہے، نہ کہ خراسان. خراسان سے دجال اور اس کی فوج کا معاملہ ہے. کسی نے ایک سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کب ہوں گی؟ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہرحال ایک عنوان مستقل آئیں گا. بہرحال سوال آیا تو اسے بتا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر 40 سال رہیں گے اور حکومت کریں گے، اور اس کے بعد دنیا میں ان کی بہرحال وفات ہوں گی. آگے انہوں نے کہا جنگوں کے دوران امام مہدی
کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے کیا؟ تو دیکھیے واضح ہے، میں نے بات رکھی، امام مہدی جو رہیں گے ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بلکہ مسلمان ان کے ساتھ مل کے دعا کریں گے اللہ سے کہ دجال چکا فتنہ آ چکا ہوں گا، اور دجال کی فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کا ایک زمانہ ہوگا جو وہ ساتھ رہیں گے، اس کے بعد یہ انتقال کر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھوڑا طویل ہوگا ان کے مقابلے میں، یہ تو 7، 8 یا 9 سال ہوں گے، وہ 40 سال بہرحال دنیا میں رہیں گے، تو یہ کچھ ایک عرصے تک یہ ساتھ ہوں گے جہاں تک جو ہے دجال کا نکلنا ہے اور اس کا ختم ہونا، اور یاجوج اور ماجوج کا، اس کے بعد ہم نہیں جانتے، بس حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام عدل کے ساتھ حکومت کریں گے 40 برس اور آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے تعلق سے جو قرآن میں ذکر ہے جی سورہ لقمان میں علم الساعہ، تو اس کے ساتھ جو ما فی الارحام ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو آج دن بدن ٹیکنالوجی جو ڈیولپ ہو رہی ہے، لوگ مطلب ڈاکٹرز بتا دیتے بھی یہ دیکھ کر، تو اس چیز کو ہم کیا کہیں؟ ویل بھائی نے یہ کہا کہ جیسے قیامت کے تعلق سے میں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اسی طرح کے الفاظ اس کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس میں سے ایک چیز ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی کے دور میں تو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس آیت کو اگر آپ خالی اتنا اس کا معنی اور مفہوم لے جو کہ پہلے زمانے میں کچھ مفسر نے لیا تھا، اس ٹائم تک وہ بھی صحیح تھا، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، کہ لڑکا ہوں گا یا لڑکی ہوں گا، تو لوگ بولتے ہیں ہم تو آج پتہ کر سکتے لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ تفسیر بھی صحیح تھی، اس میں کوئی غلطی نہیں یاد رکھی، وہ اس اعتبار سے کہ فرسٹ ڈے جب وہ ایگزسٹنس میں آتا بتا سکتے لڑکی یا لڑکا ہے، اور 40 ڈیز ود ان 40 ڈیز بتا سکتے ہیں وہ لڑکی ہے لڑکا ہے۔ ایک لانگ پیریڈ کے بعد جب وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں ماں کی پیٹ میں تو پتہ چلتا پہلا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ باطینی چیزیں، مومن ہوں گا کافر ہوں گا، اچھا ہوں گا برا ہوں گا، نیک عمل کریں گا بد عمل کریں گا، یہ چیزیں معلوم ہے کسی کو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس معنی میں بھی ہو، تو دونوں معنی ہیں، لڑکا ہے لڑکی، یہ تفسیر بھی مفسر نے لی ہے، یا دوسرا معنی اچھا ہے یا برا ہے، کافر ہے یا مومن ہے، کیسے عمل کریں گا کیسے رہیں گا، یہ ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، تو وہ اس پر بھی ہے، تو اس کو آپ وہ ظاہری مطلب جو بتا دیا، اور اگر ظاہری لے بھی اس پرانی تفسیر کو بہت سے لوگ لاتے ہیں، غیر مسلم بھی اس بات کو لاتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم کس کو نہیں، اس میں ایک ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو دیکھیے یہ تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات کو ویسا مت لیجیے، پہلے دوسرے تیسرے دن 40ویں دن آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے لڑکا، نہیں بتا سکتے، تو پھر یہاں تو آپ کچھ وقت بعد بتا رہے ہیں نا، تو شریعت اس سے پہلے کہہ رہی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اچھا ہے برا ہے مومن ہے کافر ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو بہرحال ہم نہیں جانتے اس بچے کے تعلق سے، تو جیسا اللہ نے کہا قیامت اللہ کے علاوہ نہیں جانتا، اسی طرح یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے علاوہ۔ اس میں دوسری چیز بھی ہے، بارش کہاں ہوں گی وہ بھی ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، انسان کہاں مریں گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، تو بارش کہاں ہوں گی، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اب تو بتا دیتے ہیں 3 دن پہلے پریڈکشن ہو جاتا بارش یہاں ہوں گی فلاں ہوں گی، یہ اندازہ ہوتا ہے، 200 سال بعد بارش کہاں ہوں گی، 100 سال بعد بارش کہاں ہوں گی، 1 سال بعد بارش کہاں ہوں گی، بتا سکتے ہیں آپ کو؟ یہ تو ایک انسانی گمان ہوتا ہے، جس گمان کی بنیاد پر وہ فورکاسٹ بولتے ہیں نا، فورکاسٹ ایگزیکٹ نہیں رہتا، مثال کے طور پہ فورکاسٹ کیا کہ یہاں آ کر طوفان ٹکرائیں گا، بمبئی بھی سمجھ لیجیے، اب طوفان نہیں ٹکرا تو کہ بمبئی والے احتجاج کریں گے ہمارے پاس کیوں نہیں ٹکرایا، تم نے تو فورکاسٹ کر دیے تھے، وہ بولیں گے فورکاسٹ تھا، گمان تکا تھا، تکا لگے گا نہیں تو نہیں لگے گا، تو ایسے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو لوگ اس کو عقل پہ جب پرکھنے جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے، لیکن اس کی صحیح سمجھ یہی ہے کہ کوئی نہیں جانتا 1000 سال بعد بارش کہاں ہوں گی، قیامت تک کتنی بارش ہوں گی، کہاں ہوں گی اور کیسے ہوں گی، اسی معنی میں بہرحال اس کو لیا جائے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا، مریم علیہ السلام کے آگے علیہ السلام لگا ہوا ہے تو کیا وہ نبی ہے؟ دیکھیے میں نے اس کی وضاحت شروع میں کر دی، مریم علیہ السلام بمانے دعا ہے، دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو مریم علیہ السلام کا معنی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ایسا بہت سے نیک لوگوں کو اور قرآنی شخصیات کو لگایا جاتا ہے، قرآنی شخصیات کو، ٹھیک ہے، لوگ لگاتے ہیں اس طرح سے، جیسے جو ہے لقمان علیہ السلام لگاتے، مریم علیہ السلام لگاتے، حاجرہ علیہ السلام لگاتے، ہے نا، صفورہ علیہ السلام لگاتے، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ سب ہم بمانے دعا اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو اچھا رکھے، اس معنی میں ہوتی، یاد رکھیے۔ دوسرا انہوں نے کہا عورتوں میں ایک نبی تھے، ہم نے سنا کیا صحیح، تو عورتوں میں کوئی نبی نہیں گزرا، یاد رکھیے، جتنے انبیاء تھے وہ مردوں میں تھے، اس لیے کہ نبوت یہ انہی کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے، تو عورتوں میں کوئی نبی نہیں تھا، تو مریم علیہ السلام کوئی نبی نہیں، علیہ السلام بمانے دعا ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ السلام علیکم،
میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ میں آفس میں 2 لڑکے کام کرتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ مہدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ کر چلے جا چکے ہیں 450-500 سال پہلے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لے کر آئے تھے جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں پر نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں. نماز دونوں ان کا کہنا ہے کہ مقتدی کا امام کا عقیدہ ملنا ضروری ہے جماعت کے لیے. تو یہ بات صحیح ہے کیا کہ مہدی علیہ السلام آ کر جا چکے ہیں عہد وسطیٰ میں؟ میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام امام مہدی آ کر چلے گئے، اور 400-500 سال جیسے بھائی نے سوال کیا ان کے پاس کوئی دوست تھے ان کے جو مہدی اپنے آپ کو یا مہدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے مہدی علیہ السلام پتہ نہیں 400-500 سال پہلے آگے چلے گئے اور نماز بھی نہیں پڑھتے ان لوگوں کے پیچھے جو یہ سمجھتے کہ ابھی آنے والے ہیں. تو پہلی چیز تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ جو واضح علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کو لیا جائے تو اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تو پھر اب تک نہیں آئے. جب وہ 400-500 سال پہلے تو کیا وہ حالات ہوئے؟ اگر ہوئے تھے تو وہ درج ہوئے. دیکھیے تاریخ، اسلامی تاریخ تو لکھی گئی، ہر دور میں لکھی گئی، تو کوئی تو اس کو روایت کرتا کہ فلاں شخص آئے. تو اگر وہ شخص ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک تو وہ دعویٰ درست نہیں. یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کے مین اسٹریم مسلمانوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ مہدی آ کر گئے. یاد رکھیے وہ جب ہوں گا بہت واضح علامتیں ہوں گی. رہا معاملہ ان کا نماز نہیں پڑھنا کسی امام کے پیچھے جو ان کے عقیدے پر نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ایک صاحب ایک بار علامت قیامت عنوان بہت سال پہلے IRC میں جب درس ہوتا تب لیا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، اچھی بلڈ تھی ان کی، آگے کہنے لگے یاجوج اور ماجوج آج نکل جانا. بس یہ حالت اس کے لیے ہے. بولے جوش میں آ گئے تھے نا، آدمی ایسا جوش میں آیا تھا اور کچھ بھی جیسا اس کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ آج کاش امام مہدی آ جائے تو میں اس فوج میں رہوں گا، ہے نا، سوچتا ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اشد ہو جاتے، کبھی بہت متشدد ہو جاتے کہ نہیں فلاں ہے، خلافت ضروری ہے، خلافت قائم ہوں گی تو امام مہدی آئیں گے، اس لیے چھپے ہوئے. ویسے بھی عقیدہ کچھ لوگوں کا کہ خلافت قائم کرو تو وہ نکلیں گے نا. یہ فطری چیز ہے، یہ آئیں گی جائیں گی اور تب رہیں گی، لیکن جب یہ ظاہر ہوں گے. اگر اشد نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں ان کے، تو پھر مسئلہ نہیں صرف ان کی یہ بولنے سے کہ آ چکے ہیں، اس لیے کہ علماء نے یہی عقیدہ ان کے تعلق سے یہی فتاوے جاری کیے. ٹھیک رہا اس کے نماز کا، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اگر وہ نہ پڑھنا چاہے تو اس کی اپنی مسئلہ. کسی نے ایک سوال کیا جب ہم مہدی کا ظہور ہوگا تب ان کی عمر کیا ہوں گی؟ واللہ عالم بالصواب. ہم نہیں جانتے کہ ان کی عمر کیا ہوں گی، اس لیے کہ احادیث میں ایسی کوئی تفصیلات موجود نہیں کہ ان کی عمر کیا ہوں گی اور کیا معاملہ ہوگا. جی امام مہدی کا حدیثوں کے علاوہ جو ہے قرآن میں کہیں ذکر آتا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ امام مہدی جو ہے ان کا تذکرہ حدیثوں کے علاوہ کیا قرآن میں آتا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ امام مہدی کا تذکرہ احادیث میں ہی آتا ہے، قرآن میں نہیں آتا، سرے سے نہیں آتا ہے. سرے سے مطلب صراحتاً نام کے ساتھ نہیں آتا ہے، لیکن ایسی بہت سی قرآنی آیتیں جو دلالت کرتی ہے کہ وہ آئیں گے، سرے سے نہیں، نام کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، دلالت کرتی ہے. اس بنیاد پر ایک شک لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے شروعات میں وضاحت کر دی تھی کہ احادیث پر بھی ہم ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی ہر بات پر ہم ایمان لائے، یاد رکھیے. تو لہٰذا اس کو مان. دوسرا ان کی ایک اور دلیل ہوتی ہے، صحیحین میں کوئی روایت میں امام مہدی کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن بخاری اور مسلم کے اندر، دوسری کتابوں میں ہے. حالانکہ صحیحین میں بھی ان کا تذکرہ ہے، نام کے ساتھ صراحتاً نہیں. یہ تو میں نے صحیح مسلم کی روایت پڑھی، ان میں ایک خلیفہ آئیں گا، نام نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کے ترجمے میں نے وہ نام لیا مہدی بول کر، نام نہیں حدیث کے اندر، صراحتاً نہیں ہے قرآن حدیث میں، لیکن بہت ساری روایتوں میں آتا ہے. اور یہ روایت اتنی زیادہ ہے کہ متواتر درجے کو پہنچتی ہے. متواتر سمجھ وہ روایت جو ہر زمانے میں لوگوں نے راویوں نے 4 سے زیادہ روایت کی، تو یہ متواتر روایتیں ہیں، لیکن قرآن میں بہرحال ان کا تذکرہ نہیں. جیسے کسی نے ایک سوال کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مکہ میں ایک بار جنگ ہوں گی. تو دیکھیے قرآن میں یہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ مکہ جائیں گے، اپنے بال تراشوائیں گے، مطلب اس طرح کریں گے کہیں، لیکن مکہ میں جنگ ہوں گی. بلکہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ مکہ میں صرف ایک جنگ ہوں گی. اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ جنگ فتح مکہ ہے. تو پھر امام مہدی مکہ میں جنگ کریں گے. پولیس اس کی وضاحت کرے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مکہ میں جو جنگ ہوگی اس طرح قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت ملی تھی ایک تھوڑے وقت کے لیے کہ میں اس میں جو قتال کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ایجاد قیامت تک کسی کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ حرمین ہے، مکہ کیا حرمت والا ہے، جنگ نہیں ہوگی قیامت تک. اب یاد رکھیے. رہا مسئلہ یہ کہ امام مہدی کہاں جنگ کریں گے، واللہ عالم، اس کے تذکرے نہیں.
حدیث میں جو الفاظ ہے کہ وہ آئیں گے، ان سے لوگ لڑیں گے، اشد قتل کریں گے، بہت عرب مارے جائیں گے، کہاں اس کا نہیں پتا. اسی طرح تذکرہ ہے کہ مدینہ سے ایک فوج نکلیں گی، مکہ سے پہلے دھسا لی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ کہاں ہوں گی واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے اس کی تفصیلات ہمارے پاس، لیکن جنگ ہوں گی مسلمانوں سے، جو خلیفہ کے بیٹوں سے، یہ کہا ہم نہیں جانتے، لیکن مکہ کا تذکرہ حدیث میں نہیں. دوسرے لوگوں سے کہاں ہوں گی تو وہ بھی ہم نہیں جانتے، صرف اتنا کہا کہ عراق سے، ایران سے، قسطنطنیہ سے، روم سے جنگ ہوں گی. واللہ عالم کن مقامات پر اور کیسے ہوں گی، سوائے اس کے کہ وہ عامق اور وہ جو 2 الفاظ شہر کے شام کے، ان کے الفاظ کے علاوہ کہیں بھی کوئی شہر یا کسی چیز کا نام نہیں یاد رکھے. السلام علیکم بھائی صاحب، مجھے ایک سوال تھا، یہ آجوج ماجوج یہ پوری قوم ہے یا پھر یہ 2 ہی ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ یاجوج ماجوج یہ پوری قوم ہے یا یہ 2 لوگوں کے نام ہیں، تو یاد رکھیے یہ پوری قوم ہے. جو تذکرہ احادیث میں آتا ہے کثرت کے الفاظ کے ساتھ، بہت زیادتی کے الفاظ کے ساتھ، بہت زیادہ لوگ ہوں گے اس طرح کے تذکرے آتے ہیں، تو ان سے جو چیز پتہ چلتی ہے یہ قوم ہے اور یہ انسان ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے کے دروس میں آئیں گی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس میں تفصیلات بیان کروں. کسی نے ایک سوال کیا، امام مہدی کی شناخت مہر نبوت کی بنیاد پر خانہ کعبہ میں ہوگی، کیا یہ صحیح اور مہر نبوت کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ایسی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور مہر نبوت ہوں گی اور پھر وہ کعبہ میں، واللہ عالم یہ سب قیاس آ رہی ہیں، فالتو باتیں. بلکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مہدی آ گئے ہیں، ان کو تلاش کر کے ہم کو سلیکٹ کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی علامت کیا، ان کے پاس ان کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوں گی، تو ہر کسی سے ہاتھ ملا تو انگوٹھا کھینچتے ہو، ایسا انگوٹھا کھینچ کے دیکھتے ہیں ہڈی ہے. اب کچھ لوگ عام طور سے ایسے کرتے ہوں گے، لیکن یہ ایک عقیدے کے تحت ہاتھ ملا کے لوگ اس کو ایسا انگوٹھا کھینچتے کہ ان کے پاس ایک علامت ہے، ان کو ہڈی نہیں انگوٹھے. واللہ ایک کمزوری ہے، تو ہڈی نہیں ہونا بولتے انگوٹھا لٹکاؤ، مطلب ایک ایسا کمزور آدمی ناقص، مطلب بیمار جس کو ہڈی نہ ہو اور وہ سمجھ رہا بات کو، تو بولے وہ ہڈی نہیں ہوں گی، تو یہ من مانی علامت ہے، ہڈی نہیں ہوں گی، مہر نبوت ہوں گی. واللہ یہ سب باتیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں، اور ہم جو چیز ثابت نہیں اس تعلق سے گمان نہیں کرنی، ایسا ہو سکتا، یہ بہت بری بات ہے. تو یہ چیز ثابت نہیں، لہٰذا ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کرتے. السلام علیکم. یہ پروگرام کی شروعات میں لیلۃ القدر کے تعلق سے بیان ہوا، تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، طریقہ؟ بھائی نے لیلۃ القدر کا ایک سوال کیا اس سے پہلے کے عنوان پہ، تو لیلۃ القدر کے اندر دیکھیے رمضان میں جو آپ عمومی اعتبار سے رات میں کر سکتے وہ کر سکتے، تلاوت قرآن ایک چیز ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کی عبادت. لیلۃ القدر میں قیام اللیل، رات کی نماز، تراویح، تہجد جو بھی رات میں ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں ذکر و اذکار، جو بالخصوص ایک دعا جو بتائی گئی، اس کے علاوہ اپنے لیے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. یہ انفرادی عبادتیں ہو سکتی ہیں جو لیلۃ القدر میں آپ کر سکتے ہیں. جناب علی، ظہور امام مہدی اور ان کے بارے میں ساری معلومات آپ نے بڑی مدلل اور بڑی اعتماد کے ساتھ دیا. جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی معلومات کا یہ ذریعہ کیا ہے؟ اگر یہ احادیث سے لیا گیا ہے تو کیا احادیث اتنی تفصیلات دیتی ہے یا یہ مولانا کے لوگوں کی ذہنی اختراع ہے؟ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ روایتوں کا ذکر اکثر آتا ہے، تو یہ روایتیں کہاں سے آتی ہے؟ تفصیلات جی بتائیے. میں نے ایک سوال کیا کہ میں نے جو بہت ساری باتیں مدلل انداز سے بیان کی، تو اس میں ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ احادیث میں آتا ہے اتنی تفصیلات، یا لوگ کہتے ہیں، چونکہ بہت سے لوگ روایتوں میں آتا ہے کہہ کر جو ہے اس طرح سے بڑھاتے ہیں. تو جو باتیں میں نے کہی اس میں سے جو احادیث میں نے، جیسے میں نے بتایا کہ 50 سے زائد حدیث ہیں جس میں بہرحال کچھ ضعیف ہے اس کا روایت، اور آثار صحابہ میں 60 سے زیادہ آثار میں صحابہ نے اس کا تذکرہ کیا. تو جہاں تک بات ہے تو یہ دلائل کے ساتھ ہے، پوری احادیث کے اندر اس کا مکمل تذکرہ ہے، اور احادیث کے اس تذکرے کو ہی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا جو اس میں بتایا گیا. ٹھیک، تو احادیث سے ثابت ہے. رہا معاملہ جو لوگ کہتے ہیں، تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ لوگ یا علماء یا کیا روایت کرتے ہیں یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا علماء کے اقوال کیا ہیں. تو علماء کے اقوال یا ان کی سوچ یا ان کی سمجھ پہ نہیں، بلکہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی مکمل طور سے احادیث تھی. ٹھیک ہے، اور چونکہ احادیث میں ان کا تذکرہ ہے تو مکمل طور سے میں نے ساری احادیث ہے، جس میں صحیحین میں سے مسلم کی اور باقی مسند احمد کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی احادیث تھی مکمل. اور اس احادیث میں نے کسی کی شرح بھی نہیں لی، مطلب شرح ہوتی ہے علماء اپنے اقوال لکھتے، وہ بھی نہیں تھے. میں نے حدیث کو مینون عربی میں اردو میں پڑھا آپ کے سامنے، اور کچھ جگہ جہاں وضاحت تھی بس وہ کیا. تو یہ حدیث سے ثابت تھا جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب وہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو آپ ان سے بیعت کرو، آپ کو جانے کے لیے آپ گھٹنے کے بل ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو کیا ہمیں امام مہدی سے ہاتھ ملا کر بیعت کرنی چاہیے یا پھر اس کا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ حدیث میں جس طرح الفاظ ہے کہ امام مہدی اگر آ جائے
تو تم جاؤ اور گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے, برف کے اندر بھی حدیث میں الفاظ ہے کہ برف بھی اگر ہو اور گھٹنوں کے بل چلنا پڑے تو جاؤ. تو کیا ہم جا کر ان کے ہاتھ پہ ہی بیعت کریں؟ تو دیکھیے سب سے پہلے جب وہ ظاہر ہو جائیں گے, ٹھیک, جب ظاہر ہو جائیں گے تو بیعت کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا تھا کہ جب کوئی خلیفہ چنا جاتا تو بیعت ہوتی, تو ہر فرد اس کو بیعت نہیں کرتا تھا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو چن لیا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ بھائی تم کوفہ جا کے آؤ, وہ کوفہ جاتا اور کہتا میں فلاں کی طرف سے بھیجے گیا آدمی ہوں, کیا آپ لوگ اس خلیفہ کو مانتے ہیں, میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؟ تو سب لوگ وہاں کے اگر کہتے ہیں ہم بیعت کرتے ہیں, وہ جا کر کہتا ہے اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, مطلب وہ لوگ راضی آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہاں مانا یہ کہ اگر تم پاؤ, امکان ہو, جا سکتے ہو, ضرور جاؤ, ورنہ بیعت دو, مطلب ان کو تسلیم کر لو اپنا لیڈر اور ان کے ساتھ ہو جاؤ, یہ معنی میں ہے. لیکن ہر آدمی فزیکلی جا کے کریں گا ممکن نہیں, سوائے اس کے کہ کچھ لوگ فزیکلی کریں گے, یا ہمارے لیڈرز ہوں گے اس زمانے میں جو حق والے ہوں گے, وہ جا کر یہاں اتنے لوگ آپ پر بیعت کرتے ہیں. جس طرح سے کئی زمانے سے اسلامی تاریخ میں دیکھیے بیعت کا سسٹم کیسا رہا اور خلافت کیسے تسلیم کرتے تھے, وہی سسٹم کو اگر آپ لاگو کریں تو ہر علاقے سے ایک نمائندہ جائیں گا اور کہیں گے ہمارے علاقے کے لوگ آپ کے ہاتھ پہ اتنے لوگ بیعت کرتے ہیں, اس معنی میں ہے. لیکن جو جاؤ بول کے لفظ ہے وہ بتانے کے لیے, اہمیت بتانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ پیچھے نہ رہ جاؤ, آپ ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف کسی اس میں شامل ہو جائے, بلکہ ان کا ساتھ دو, اس معنی میں ہو. السلام علیکم. ابھی آپ نے کوشچن کا آنسر دیا کہ مکہ میں جو ہے تو جنگ نہیں ہوگی, تو آپ کے بیان میں تھا کہ وہاں پہ ایک بار جب سمجھو مکہ برباد ہو جائے گا تو پھر کبھی آباد نہیں ہوگا, تو اس کا ذرا کلیئرفیکیشن. اچھا, بھائی نے سوال کیا کہ جیسا مجھے ایک سوال آیا کہ مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوں گی, میں نے کہا پھر وہ جو مکہ برباد ہو جائیں گا, تو وہ حدیث یوں تھی کہ تم جو ہے پھر امام مہدی آئیں گے, اس کے بعد تم اچھی روش اختیار کرو گے, اچھے رہو گے, اس کے بعد بری روش مسلمان اختیار کر لیں گے, پھر برے ہو جائیں گے, اور جشا سے کچھ لوگ آئیں گے, وہ جنگ نہیں ہوں گی, حبش سے کچھ لوگ آئیں گے اور کعبے کو ڈھا دیں گے. جنگ کا نہیں کہا, ڈھا دیں گے مطلب توڑ دیں گے, اور اس کے بعد کعبہ پھر بنے گا نہیں, مطلب مسلمان نہیں ہوں گے وہاں, یا تو قتل کر دی جائیں گے یا تو وہاں سے بھاگ جائیں گے ڈر کے, جو بھی بہرحال ہوگا, اور اس کے بعد کعبہ کبھی تعمیر نہیں ہوگا. تو کعبے کی بہرحال ایک پورا یہ بھی ایک علامت ہے قیامت کی, کعبے کا ختم ہو جانا, ڈھائے جانا. تو بہرحال اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں جنگ کا تذکرہ نہیں ہے. تذکرہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں مدد اور نصرت نہیں کریں گا, حتیٰ کہ اللہ کا گھر ڈھانے کے لیے جیسا سے لوگ آئیں گے اور اس کو ڈھا دیں گے, اور اس کے بعد وہ کبھی تعمیر نہیں ہوگا. لیکن جنگ کا تذکرہ نہیں ہو سکتا یہ مارے جائیں گے, بلکہ اس سے پہلے اتنے مارے جائیں گے کہ اس سے پہلے ایسے نہیں مرے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر وہاں سے نکل جائے. تو کعبے کے ڈھانے کا تذکرہ ہے, جنگ کا تذکرہ نہیں ہے اس کا. جو کعبے کا ڈھانے کا تذکرہ بول رہے ہیں آپ, جو مسلمان نہیں رہیں گے تو پھر قیامت تو غالب ہو جائیں گی. ہاں, بھائی نے ایک سوال کیا کہ کعبے کے ڈھانے کا تذکرہ ہے تو پھر مسلمان رہیں گے تو کیا قیامت غالب آ جائیں گی؟ تو دیکھیے اس تعلق سے ہم نہیں جانتے, چونکہ یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا تسلسل کیسا ہے بہت مشکل ہے ان کڑیوں کو ملانا. کبھی کبھار یہ کڑیاں بہت مشکل ہوتی, ملنا کس طرح سے ہوں گی. جو باتیں ملتی ہے جیسا امام مہدی, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, دجال کا خروج, یاجوج ماجوج خروج, یہ ایک تسلسل ملتا ہے, لیکن بہت ساری علامتوں کا کوئی تسلسل نہیں. جیسا مدینے کا برباد ہو جانا, اس کا بیت المقدس کا آباد ہو جانا, کعبے کا ڈھا کر اس کو ویران کر دیا جانا, تسلسل نہیں پتا کیسا. جیسا قرآن کے الفاظ ختم ہو جائیں گے, لیکن کب ہوگا اس کا سلسلہ ہمیں نہیں پتا, کیسا ملے گا, کہاں جڑیں گا. لیکن جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے, یہ بعد میں ہوگا آخر وقت میں انشاءاللہ. کچھ جو علامت کبریٰ میں لوں گا اس میں کچھ تذکرہ آئیں گا, یہ ان کے بعد پھر ایک قوم آئیں گی جو اسلام پر بالکل نہیں چلیں گے اور سب سے برے لوگ ہوں گے, اور ان پر انشاءاللہ قیامت آئیں گے. اس طرح کے تذکرے حدیث میں آتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں, تو وہ جو دیوار بنایا آپ نے, تو یاجوج ماجوج کیا اس کے نیچے دب گئے, کیا وہ بارڈر ہے؟ میں نے سوال کیا کہ ذوالقرنین کے تعلق سے کہ انہوں نے جو دیوار بنائی, انشاءاللہ یاجوج ماجوج کا پورا ایک میرا عنوان ہے, پھر بھی مختصر رکھ دیتا ہوں. وہ دیوار بنائی اور اس کے بعد اس دیوار کے پیچھے وہ قوم ہے, نیچے نہیں دبی ہوئی, اس کے پیچھے ہے. اب اصل بولتے ہیں پیچھے ہے, تو اب سیٹلائٹ اور کتنی ٹیکنالوجی کتنی ڈیولپ ہو گئی, پھر کیوں نہیں ہم پتا کر سکتے. دیکھیے یہ تمام باتیں غائب سے تعلق رکھتی ہے. غائب مطلب وہ باتیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے آج کیسی ہوں گی, جب ہوں گی تب سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے پیچھے ہے اور روز اس کو ختم کرنا چاہتے ہو, اور اس کو گراتے ہیں, اور جب گراتے ہیں تو سوچتے کل آئیں گے, ایک حد تک گرا کے پھر سوچتے کل آئیں گے, اور اس کے بعد لیکن دیوار پوری ہو جاتی, پھر کل تک اللہ اس کو بعد میں کرتا ہے. لیکن رسول اللہ فرماتے جب ایک زمانہ آئیں گا وہ دیوار کو ڈھائیں گے اور گرائیں گے, اور جب کل آنے کا ارادہ ہوں تو کہیں گے انشاءاللہ اب کل آ کے باقی کام پورا کریں گے.
تو کل جب وہ آئیں گے وہ دیوار اتنی ہی ہوں گی جتنی کل چھوڑ کر گئے تھے, اللہ پوری نہیں کرے گا اور پھر وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک, تو دیوار کے پیچھے کا تذکرہ ہے, زمین کے نیچے بھی نہیں اور دبے بھی, اس کے پیچھے ہے وہ دیوار, آڑ ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں. وہ چائنیز کی دیوار ہے, چائنا دیوار. ہمارے نے ایک اچھا سوال ہے, کیا وہ دیوار ہے جو چائنا نے بنایا ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ غائب سے ہے, ہم نہیں جانتے وہ کیا ہوا, اس لیے کہ اگر آپ سورہ کہف بھی پڑھے اس میں کافی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اس کے تعلق سے ملیں گی. ہم نہیں جانتے, اور بہت سے لوگوں نے اسی پر قیاس کیا, وہ چین کی دیوار کا ٹوٹنا, پھر منگولیوں کا نکل کر تاتاریوں کا مسلمانوں کو ہلا کر برباد کرنا, کا یہ یاجوج ماجوج ہے, دیوار توڑ کے اور اتنا تہس نہس کر کے تماشا اور فتنہ کیا. لیکن ہم اس چیز کو نہیں مانتے, اس لیے کہ اگر وہ ہوتا تو پھر اس سے پہلے کی نشانیاں کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ دجال کہاں ہیں؟ تو وہ نہیں اس میں فٹ ہوتی. یہ ایک چیز ہو رہا, دیکھیے یہ قیامت کی نشانیاں آخرت قیامت سے پہلے, تو یہ اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ بالکل ابھی قریب ہے یقیناً, لیکن انسانی وقت کے اعتبار سے قریب ہم نہیں جانتے اس کی طوالت کتنی ہوں گی. تو یہ تمام باتیں غائب کی ہم یہی کہیں گے, جیسا کتاب و سنت میں ہم اس کو ویسے ہی مانیں گے, باقی تفصیلات ہم نہیں کرتے. تو چین کی دیوار یقیناً وہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس پر کسی علماء کا یا جو ہے اس طرح کے وہ نہیں ہے کہ یہ وہ دیوار ہے, اس لیے کہ ہوتی تو پھر بات کی علامات بہت ضروری تھا کہ ابھی ظاہر ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.